قتل کی یہ واردات جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں مجھ پر تھوپی گئی تھی۔ اس کی تفتیش کے ساتھ میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ دلی کے ایک تھانے کا کیس تھا۔ تھانے دار تفتیش کر رہا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد مجھے حکم ملا کہ میں دلی کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلا جاؤں۔ وہاں سے ایک اور پولیس انسپیکٹر میرے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر ہم دونوں ایک اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کریں گے۔ مجھے عارضی طور پر اسپیشل اسٹاف میں لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں بدقسمتی سے اپنے کام اور فرائض کو دیانتداری اور جان فشانی سے نبھانے کا عادی تھا، اور مجھ میں دوسری خوبی یہ بھی تھی کہ میں انگریزی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس دیانتداری کا مجھے یہ انعام ملا کہ میں بڑی لمبی مدت ترقی سے محروم انسپیکٹر ہی رہا اور اسی عہدے سے ریٹائر ہو گیا۔ البتہ یہ انعام مجھے بے اندازہ ملا ہے کہ بڑے بڑے انگریز افسروں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، ویل ڈن ملک۔ ایک بات اور ہے جو میں نے آپ کو اب تک اپنی ایسی کہانیاں سنائی جن کے ماحول، فضا اور کرداروں کو آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر یہ واردات اور اس کی تفتیش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جسے وہی حضرات اچھی طرح سمجھ سکیں گے جنہوں نے جنگ عظیم کا زمانہ دیکھا۔ اس کی زیادہ تر فضا فوجی ہے۔ میرے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور دلچسپ کیس تھا۔ بہرحال میں آپ کو ان تفصیلات میں الجھا کر پریشان نہیں کروں گا کہ میں اس وقت کیا تھا اور کہاں تھا جب مجھے دلی پہنچنے کا حکم ملا اور میرا انتخاب کس طرح کیا گیا۔ میں آپ کو اصل قصہ سناتا ہوں۔ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ انگریزوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ یورپ پر جرمن فوجیوں کا قبضہ تھا۔ ادھر جاپانی بھی برما پر قابض ہو گئے تھے۔ نظر تو یہی آ رہا تھا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کریں گے۔ کلکتے کی بندرگاہ پر بمباری بھی ہو چکی تھی۔ انگریزوں کا ہندوستانی دارالحکومت دلی تھا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر GHQ اور ایئر ہیڈ کوارٹر بھی دلی میں ہی موجود تھے۔ ہر طرف ہی فوجیوں کی چہل پہل تھی۔ فوجی افسر دندناتے پھرتے تھے۔ انہی دنوں نئی دلی میں ایک اینگلو انڈین لڑکی قتل ہو گئی۔ متعلقہ تھانے سے تفتیش شروع کی گئی۔ 2 ہفتے گزر گئے، قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہر تھانے میں قتل کی ایسی وارداتوں کی فائلیں التوا میں پڑی رہتی ہیں جن کا کوئی کھوج یا کوڑا ہی نہیں ملتا۔ بعض کیس فائلوں میں ہی مر جاتے ہیں۔ لیکن اس واردات کی تفتیش بھی ابھی ابتدائی مراحل میں تھی کہ انگریزوں کی حکومت نے واویلا برپا کر دیا۔ وائسرائے کے دفتر سے پولیس کو حکم ملا کہ اس قتل کی تفتیش تھانے سے ہٹا کر اسپیشل اسٹاف کو دے دی جائے اور جس قدر جتنی جلدی ہو سکے قاتل کا سراغ لگا کر اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ میں دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا تو میرا تعارف ایک انگریز پولیس انسپیکٹر سے کروایا گیا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرنا تھا۔ میرا پہلا ہی سوال یہ تھا کہ مقتولہ کی اہمیت کیا تھی۔ یہ سیاسی قتل تو نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتولہ کا باپ انڈین آرمی میڈیکل کور میں کرنل ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ ان دنوں وہ کلکتہ میں تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ کلکتہ میں ہی تھے۔ اس کی یہ بیٹی جو مقتولہ تھی دلی میں فوجی میں لیفٹیننٹ تھی۔ جنگ کے دوران عورتوں کی بھی ایک فوج بنائی گئی تھی۔ وہ قتل ہو گئی تو اس کے باپ کو کلکتہ میں اطلاع ملی۔ وہ دلی آیا، تفتیش کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تھانے دار کے بس کی بات نہیں۔ وہ کرنل ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین بھی، جنہیں ہم آدھے انگریز کہا کرتے تھے۔ اس نے GHQ میں جا کر ہنگامہ کیا۔ جنرل بھی اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کیا۔ میں اور انسپیکٹر میٹ تھانے میں گئے۔ ابتدائی معلومات ہمیں وہیں سے مل سکتی تھی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم تفتیش کے لیے آئے تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہمارے لیے شراب اور تازہ پکوڑے منگوائے۔ میں تو خیر شراب پیتا ہی نہیں تھا۔ میک نے بھی پینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھا۔ ہندو تھانے دار نے اصرار کیا تو میک نے ایک بوتل اپنے کانسٹیبل کو دے کر کہا کہ میرے گھر دے آنا۔ ہم نے پکوڑے کھائے، چائے پی اور رپورٹ لینے لگے۔ واقعات مختصر یہ تھے کہ لڑکی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ تھانے میں اس کا فوٹو دیکھا۔ میں ایک زندہ دل انسان تھا۔ اس نے فوٹو دیکھ کر مجھے کہا، میں اس لڑکی کی خاطر وائسرائے کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی فوٹو کو غور سے دیکھ کر کہا کہ قاتل کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، یا پھر اس لڑکی نے اسے عارضی طور پر پاگل کر دیا تھا۔ میں اس پر حیران ہوں کہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی قتل نہیں ہوا۔ شاید قاتل کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ اسے میں ایک اچھا اتفاق کہوں گا کہ وہ آدمی بچ گیا ہے،
ہندو تھانے دار نے کہا۔ قتل 40 میل فی گھنٹہ رفتار دوڑتی جیپ میں ہوا ہے۔ پسٹل اسی رفتار پر دوڑتی کار سے فائر ہوا۔ لڑکی اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور جیپ ایک ہندوستانی میجر چلا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک کار آئی، اس میں سے پسٹل کی 2 گولیاں فائر ہوئیں اور کار آگے نکل گئی۔ ہندو تھانے دار نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ دوسری گولی شاید میجر پر چلائی گئی تھی، لیکن دونوں گولیاں لڑکی کو ہی لگیں۔ اس تھانے دار نے ہمیں اس ہندوستانی میجر کا بیان سنایا۔ اس میں رائل ایئر فورس کے ایک افسر کا بھی ذکر تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی دیکھی اور تھانے دار کی کارگزاری بھی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس واردات کی تفتیش کسی تھانے کا تھانے دار نہیں کر سکتا۔ تھانے دار چور اچکوں اور دوسرے جرائم پیشہ افراد کے خلاف انتہائی پیچیدہ تفتیش بھی کر سکتے ہیں، یا قتل اور ڈکیتی کی ان وارداتوں کا سراغ لگا سکتے ہیں جو دیہاتی علاقے میں ہوتی ہے۔ دیہات اور قصبوں میں اور جرائم پیشہ لوگوں کی زمین اور دنیا میں تھانے دار بادشاہ بلکہ فرعون ہوتا ہے۔ اس اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کے لیے فوجی حلقوں میں جانا اور انگریز افسروں سے ملنا جو ہندوستانی تھانے دار کو اپنا زرخیز غلام سمجھتے تھے۔ تھانے دار نے اس مشکل کا اظہار بھی کر دیا کہ اس کے ساتھ کسی بھی افسر نے تعاون نہیں کیا۔ رائل ایئر فورس کے افسر نے اسے ڈانٹ بھی دیا تھا۔ جی ایچ کیو نے اس تھانے دار پر یہ کرم کیا تھا کہ اسے ملٹری پولیس کے 2 گورے دے دیے، ایک سرجنٹ اور دوسرا کارپل نائک تھا۔ انہوں نے بھی تھانے دار کو تعاون نہ دیا۔ زبان کی بھی دشواری تھی۔ تھانے دار انگریزی کسی حد تک سمجھ تو لیتا تھا پر بول نہیں سکتا تھا۔ قتل سے متعلق جو اشیاء تھانے میں رکھی گئی تھیں ان میں ایک جیپ تھی اور پسٹل کے 2 سکے جو مقتولہ کے جسم سے پار ہو کر جیپ میں ہی گرے تھے۔ یہ سکے زیادہ پچکے ہوئے نہیں تھے، حالانکہ یہ جیپ کے اندر اسٹیئرنگ کے قریب سامنے لوہے کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ مقتولہ کے جسم نے ان کی رفتار کم کر دی۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق یہ 38 بور کے تھے، یعنی پسٹل 38 بور کا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پسٹل کی 2 گولیاں مقتولہ کے پہلو میں دائیں اور کچھ پیچھے سے لگیں اور کچھ پار نکل گئیں۔ انہی سے موت واقع ہوئی تھی۔ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا تشدد نہیں ہوا۔ وہ شراب پیے ہوئے تھی اور اس کے معدے میں کھانا بھی تھا جو 2-2.5 گھنٹے پہلے اس نے کھایا تھا۔ میں نے اور میک نے اس ہندو تھانے دار سے بیان اور معلومات لے لی، لیکن اس کی پابندی نہیں کی۔ میں اپنے طریقہ کار استعمال کرنا چاہتا تھا اور میک اپنا۔ ہم دونوں نے طے کر لیا کہ پوچھ گچھ یعنی گواہوں اور مشتبہ افراد سے سوالات اپنے اپنے طریقے کے مطابق کریں گے اور ایک دوسرے کے پابند نہیں رہیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا طریقہ کار بتا دیا اور یہ بھی کہ ہم دونوں کے ذہنوں میں کیا ہے۔ میک جو ہے اسکاٹ لینڈ کا تجربہ حاصل تھا اسے، اس سے میں نے کچھ نئی باتیں اور نئے حربے بھی سیکھے۔ اس لحاظ سے میری یہ تفتیش میرے لیے بے حد کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم نے ملٹری پولیس کا تعاون بھی حاصل کر لیا اور زور دے کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خواہ ایک آدمی دیا جائے لیکن وہ ذہین ہو اور ہمارے ساتھ وہ راتوں کو بھی جاگ سکے۔ پروسٹ مارشل نے ہمیں ایک انگریز وارنٹ افسر دے دیا جو جفاکش بھی تھا اور عقل والا بھی۔ اس کے علاوہ ہمیں چھاؤنی میں ملٹری پولیس کے دفتر میں ایک کمرہ بھی الگ سے دے دیا گیا جسے ہم نے اپنا دفتر بنا لیا۔ متعلقہ جیپ اپنے قبضے میں لے لی۔ سب سے پہلے تو ہم نے ہندوستانی میجر کو بلایا۔ موقع کا گواہ ایک یہی تھا۔ اس وقت تک مقتولہ کو دفن ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ یہ میجر ہمارے سامنے آیا تو میں نے اسے انگریز یا اینگلو انڈین میں سمجھایا، لیکن وہ ڈوگرا تھا، رنگ انگریزوں کی طرح، چہرہ نقوش نگار کے لحاظ سے دلکش اور قد بد بھی اچھا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کا افسر تھا، باقاعدہ تربیت یافتہ بھی تھا اور ذہین بھی۔ اس وقت تک میرا واسطہ ہندوستان کے دیہاتی گواہوں اور ملزموں سے ہی پڑا تھا۔ انٹیلیجنس جاسوسے کے تربیت یافتہ افسر سے یہ تفتیش کرنے کا پہلا موقع تھا۔ اس کے بعد ایک اور موقع بھی ملا، وہ کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس میں مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس ڈوگرے میجر کے سلسلے میں مجھے سہولت حاصل تھی کہ میرے ساتھ ایک انگریز پولیس انسپکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے ڈوگرے سے کہا کہ وہ چونکہ خود انٹیلیجنس کا افسر ہے اس لیے وہ واردات کی تفتیش اسی طرح سنائے جس طرح وہ جاسوسی کی کسی ملزم سے توقع رکھتا ہے۔ اس نے مقتولہ کے متعلق بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، مکمل طور پر آزاد تھی
ماں انگریز اور باپ ہندوستانی عیسائی تھا۔ رنگ و روپ اور بول چال سے انگریز لگتی تھی۔ انگریز فوجی افسروں میں بھی وہ بہت مقبول تھی۔ اس کی راتیں کسی نہ کسی کلب یا آفیسر کے ساتھ ہی گزرتی تھی۔ چھوٹے موٹے افسر کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کی رسائی اور بے تکلفی بریگیڈیئر اور جنرل کے عہدے تک تھی۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق بھی تھی۔ یہ ڈوگرا میجر اسے زیادہ اچھی طرح اسی لیے جانتا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں ہونے کی وجہ سے وہ کلبوں اور آفیسر رئیسوں میں جاتا رہتا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ ایک کلب میں تھی۔ اس رات کوئی دعوت تھی۔ فوجی افسروں کا بھی ہجوم تھا۔ ان میں انگریز زیادہ تھے اور سول کے انگریز افسر بھی تھے۔ جو ڈوگرا میجر بھی دعوت میں شریک ہوا۔ عورتیں بھی تھیں، خواب شراب بھی چلی، ڈانس بھی ہوا۔ کلب کی عمارت کے بہت سے کمرے تھے۔ مرد اور عورتیں ان کمروں میں بھی جاتی تھے۔ اخلاق، کردار اور شرم و حیا کا وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ڈوگرا میجر باہر نکلا۔ برآمدے ویران پڑے تھے، رونق تو صرف اندر ہی تھی۔ اس نے مقتولہ کو دیکھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ڈوگرا اسے دیکھ کر رک گیا۔ ایک کمرے سے رائل ایئر فورس کا ایک افسر نکلا۔ اس نے ایئر فورس کی وردی پہن رکھی تھی۔ جنگ کی وجہ سے تمام فوجی ہر وقت وردی میں رہتے۔ ڈوگرا میجر نے اس انگریز افسر کو وردی سے پہچانا کہ رائل ایئر فورس یعنی برطانیہ کی فضائیہ کا ہوا باز ہے۔ وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ لڑکی یعنی کہ مقتولہ ڈوگرا میجر کے پاس رک گئی۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی کہ یہ افسر اسے باتوں باتوں میں اس کمرے میں لے گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر ہوا باز افسر نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے لڑکی کو بازو میں لے لیا اور اسے لیے صوفے پر بھی آ گیا۔ لڑکی نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی۔ یہ افسر کچھ زیادہ ہی پی گیا تھا، اس لیے لڑکی نے اس پر قابو پا لیا۔ حالانکہ لڑکی نے بھی شراب پی تھی، لیکن وہ اپنے آپ میں تھی۔ مقتولہ ڈوگرے کو تیزی سے سنا رہی تھی کہ ایئر فورس کا افسر آ گیا۔ لڑکی ڈوگرے کے پیچھے ہو گئی۔ ہوا باز قریب آ کر رک گیا۔ اس نے جھومتی آواز میں ڈوگرے سے کہا کہ تم بھی انڈین ہو، اس لڑکی کو مجھ سے بچانے کی کوشش نہ کرو ورنہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے۔ میں انڈیا کا بادشاہ ہوں۔ ڈوگرا میجر ہنس پڑا اور بولا، تم اس وقت انڈیا کے نہیں ساری دنیا کی ہی بادشاہ ہو، پر تم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ فوج میں لیفٹیننٹ ہے، یہ اگر انڈین آرمی کی فیلڈ مارشل ہو تو بھی یہ میری برابری نہیں کر سکتی۔ ہوا باز افسر نے کہا، ہم انڈیا کے آقا ہیں، تھوکتی ہوں میں تمہارے منہ پر۔ لڑکی نے ڈوگرے کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے کہا، تمہاری ایئر فورس کے گروپ کیپٹن اور ایئر کمانڈ میرے دوست ہیں۔ رائل ایئر فورس کا افسر بولا، کیا تم لوگوں کو احساس نہیں کہ میں انڈیا کو جاپانیوں سے بچانے کے لیے انگلینڈ سے آیا ہوں؟ میں لڑکا ہوا باز ہوں، انڈیا کے لیے مرنے آیا ہوں، مگر انڈیا کی ایک لڑکی مجھے دھتکار رہی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا؟ قتل کر دوں گا میں اسے۔ وہ آگے بڑھا۔ ڈوگرے نے اسے روکا۔ اس انگریز افسر نے ڈوگرے کے منہ پر باکسنگ کی بھرمار کر دی۔ پے در پہ گھوسے مارنے لگا، جس سے وہ پیچھے کو گرنے لگا۔ پیچھے لڑکی تھی۔ اس نے ڈوگرے کو سہارا دیا۔ ڈوگرے نے بھی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ وہ آگے کو جھکا تو ڈوگرے نے اس کے منہ پر بھی گھوسا دے مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا اور آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ ڈوگرے کے کہنے کے مطابق اس انگریز میں اب لڑنے کو ہمت نہیں رہی تھی۔ لڑکی نے ڈوگرے سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کلب سے ہی نکل جاؤ، یہ انگریز ہے، کوئی بعید نہیں کہ تم پر کوئی اوچھا وار کرتے۔ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی سے کہا، تمہارا یہاں رکنا کسی طور مناسب نہیں، سبھی نشے میں بدمست ہیں، شاید تمہاری مدد کو کوئی بھی نہ آ سکے۔ ڈوگرا میجر یہ بیان دیتے دیتے چپ ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھی انگریز انسپیکٹر میگ سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا اور اب میں انگریزوں کے ہی خلاف باتیں بھی کر رہا ہوں، پر میں آپ کا وفادار ملازم ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میں ہر ایک بات بتاؤں۔ وہ صورتحال ایسی تھی کہ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا بھی رد عمل یہی ہوتا جو میرا تھا۔ میگ ہنس پڑا۔ اس نے ڈوگرے کو تسلی دی کہ اسے اس کی کوئی بھی ایک بات بری نہیں لگ رہی۔ ڈوگرے کا بھی ڈر بجا تھا۔ ہماری آج کی نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے جانتے ہی نہیں کہ غلامی کی لعنت کیسی ہوتی ہے۔ انگریز کتوں سے محبت اور ہندوستانیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی ہندوستانی کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہوتا، معمولی سا انگریز اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف تو انگریزوں کے دل میں اور بھی زیادہ نفرت تھی۔
میں دیکھ رہا تھا کہ بیان دیتے ہوئے ڈوگرے میجر کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ بہرحال میک نے کشادہ طرفی کا مظاہرہ کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مقتولہ ڈوگرے کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے ڈوگر کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں، اس لیے وہ فوراً نہیں جا سکتی۔ جب سب جائیں گے تو وہ کسی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ڈوگر میجر نے اسے کہا کہ اس کے پاس جیپ ہے اور وہ اسے فوراً لے جا سکتا ہے۔ ڈوگرے نے مسکرا کر اعتراف کیا کہ وہ لڑکی کو تفریح تباہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لڑکی چونکہ لیفٹیننٹ تھی اس لیے افسروں زنانہ کے کوارٹروں میں ہی رہتی تھی۔ وہ جگہ وہاں سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ راستے میں کم و بیش 1.5 میل علاقہ سنسان اور غیر آباد تھا، آگے پھر آبادی شروع ہو جاتی۔ رائفل انگریز افسر نے اٹھ کر ڈوگرے کو لڑکارا۔ ڈوگرے نے لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں اس کی جیپ کھڑی تھی وہاں پر لے گیا۔ یہ فوجی جیپ تھی جو اسے انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے ملی ہوئی تھی۔ یہ جیپیں امریکہ سے آئی تھیں، اس لیے ان کے اسٹیئرنگ بائیں طرف تھے، یعنی یہ گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی۔ اگلی سیٹ کے دائیں اور بائیں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس قسم کی جیپیں دیکھی ہوں گی۔ ڈوگرے میجر نے لڑکی کو اگلی سیٹ پر بٹھایا اور خود گاڑی چلانے لگا۔ اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ لڑکی دائیں طرف بیٹھی۔ جب جیپ چلی تو ڈوگرے نے لڑکی کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ لڑکی بھی اس کے ساتھ بے تکلف تھی اور اب اس کی ممنون بھی تھی۔ اس نے ڈوگرے کو میجر کا لطف اندوز ہونے کا موقع کشادہ دلی سے ہی دیا۔ اس کا بھی موڈ بہتر ہو گیا۔ ڈوگرے نے اپنی گاڑی کے پیچھے کسی گاڑی کی روشنی دیکھی۔ جیپ ویران علاقے میں گئی تو پچھلی گاڑی اس کی جیپ کے قریب آ گئی اور فوراً ہی جیپ کے پہلو میں آ گئی۔ میجر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس گاڑی کی بتیاں بجھ گئیں، 2 گولیاں چلیں، لڑکی کی چیخ سنائی دی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس نے مجھے گولی مار دی ہے۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور آگے نکل گئی۔ تب میجر نے دیکھا کہ وہ ایک پرائیویٹ کار تھی۔ اس کی اگلی اور پچھلی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ ڈوگرے نے جیپ کی روشنی میں کار کا نمبر دیکھا، مگر عین اسی وقت لڑکی آگے کو آ کر گر گئی۔ اس کا سر اسکرین کے ساتھ لگا۔ میجر کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو دائیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور کہا کہ ذرا حوصلے میں رہو، میں کار کا تعاقب کرتا ہوں اور تمہیں اسپتال پہنچا دیتا ہوں۔ ڈوگر میجر نے کار کا جو نمبر دیکھا تھا وہ آدھا تو اس کے ذہن سے نکل گیا، کیونکہ اس کی توجہ لڑکی کی طرف جو ہو گئی تھی۔ اسے نمبر کے پہلے حروف اور پہلے 2 ہندسے یاد ہی نہ رہے۔ اسے اتنا ہی یاد رہا کہ نمبر جو کہ ہندسے 4 تھے اور آخری 2 ہندسے جو اسے یاد رہ گئے تھے وہ تھے 22۔ پہلے 2 ہندسوں کے متعلق اس نے بتایا کہ 23 سے یا 32 تھے یا پھر 83۔ ڈوگرا چونکہ فوجی تھا اس لیے وہ گھبرایا نہیں۔ کار بھی دور نکل گئی تھی۔ اس نے جیپ کے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبایا تو رفتار 70 اور پھر 80 تک پہنچا دی۔ کار کی رفتار بھی کم نہیں تھی۔ میجر کی کوشش یہ تھی کہ کار کو پکڑ نہ سکے تو کم از کم اس کا نمبر تو نوٹ کر لے۔ اس نے بھی رفتار زیادہ کی اور کار سے 20 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، مگر اتنے فاصلے سے بھی نمبر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر کے پاس پسٹل تھا جو وہ اپنے کپڑوں کے اندر چھپائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ انٹیلیجنس ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ اس نے اپنا پسٹل نکالا مگر اسے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا ہوا۔ جیپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو والی تھی۔ وہ بائیں طرف سے بازو کر کے فائر کر سکتا تھا، مگر یہ بازو دایاں تھا۔ اس نے پسٹل بائیں ہاتھ میں لیا اور ذرا سا باہر ہو کر کار کے باہر ٹائر پر 3 ہوائی فائر کیے۔ میجر معلوم نہ کر سکا کہ گولیاں کہاں گئیں۔ اسے زیادہ تر یقین یہ تھا کہ تینوں ہی گولیاں خطا گئی ہیں۔ ایک تو ہاتھ بایاں تھا، دوسرے نشانہ نہیں لیا جا سکتا تھا، آگے موڑ بھی آ گیا تھا۔ کار مڑی اور جب جیپ مڑی تو لڑکی دائیں کو ایسے لڑکی کہ اس کا اوپر کا دھڑ جیپ سے باہر ہی چلا گیا۔ اگر میجر نہ دیکھ لیتا تو لڑکی باہر ہی جا پڑتی۔ اس نے رفتار کم کی اور لڑکی کو اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کا سر پیچھے کو گرا۔ لڑکی ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس وقت ڈوگرے میجر کو خیال آیا کہ لڑکی کو گولیاں معلوم نہیں کہاں لگی ہیں۔ اگر اسپتال بر وقت نہ پہنچایا تو یہ مر جائے گی۔ چنانچہ اس نے جیپ موڑی اور اسپتال کا رخ فوجی اسپتال میں کر دیا۔ وہ فوجی اسپتال میں اسے لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھا کہ لڑکی مر چکی تھی۔ ملٹری پولیس آئی، غالباً تفتیش سے بچنے کے لیے۔ ملٹری پولیس نے کیا سول پولیس کو دے دیا اور 14 دن گزر گئے۔ تھانے دار کو ڈوگرے میجر نے یہی بیان دیا۔ رائل ایئر فورس کے لیڈر سے تحقیقات ضروری تھی، لیکن تھانے دار اس تک کئی دن تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔
صرف ایک بار ملا، اس نے تھانے دار کو ڈانٹ ڈپٹ کر چلتا کیا۔ ملٹری پولیس نے کوئی بھی مدد نہ کی۔ میں نے اور میک نے ڈوگرے سے بے شمار سوالات کیے۔ پہلا شک اسی انگریز لیڈر پر تھا۔ ہم نے ڈوگرے سے پوچھا کہ اس رائل افسر لیڈر کے پاس کیا پسٹل تھا؟ ڈوگر میجر نے پسٹل نہیں دیکھا تھا۔ اب جب لڑکی کو ساتھ لیے لیڈر کے سامنے اپنی جیپ کی طرف چلے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے۔ ڈوگرے نے جواب دیا کہ میں تم دونوں کو ہی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے جب جیپ اسٹارٹ کی اور وہاں سے چلائی تو آپ نے وہاں سے کوئی اور گاڑی نکلتے دیکھی تھی؟ میں نے دھیان نہیں دیا، ڈوگرے نے جواب دیا۔ آپ جب اپنی جیپ کی طرف جا رہے تھے تو لیڈر رائل افسر آپ کے پیچھے آیا ہوگا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تھا، ڈوگرے میجر نے جواب دیا۔ وہ برآمدے میں ہی کھڑا گالیاں دے رہا تھا، وہاں کوئی اور نہیں تھا، بیرے اور ملازم تھے، ڈوگرے نے کہا۔ میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ اس لڑکی سے اچھی طرح واقف تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا کوئی ایسا امیدوار تھا جس نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو؟ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا، ڈوگرے نے جواب دیا۔ میں یہ رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں، اسے جو بھی چاہتا تھا وقتی طور پر ہی چاہتا تھا۔ آپ انٹیلیجنس کے افسر ہیں، میک نے پوچھا۔ آپ نے اپنے طور پر ضرور غور کیا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ مجھے اسی رائل افسر انگریز لیڈر پر شک ہے، ڈوگرے میجر نے کہا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ جنگ کی وجہ سے فوج میں ایسے نوجوانوں کو کمی مل گئی ہے جو دولت مندوں اور سیٹوں کے آوارہ بیٹے ہیں۔ پاس کو صرف اس لیے کمیشن دی گئی ہے کہ ان کے باپوں نے جنگ میں جنگی فنڈ میں بہت زیادہ چندہ دیا۔ ان میں کچھ نوجوان سفلے اور کمینے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کئی نوجوان ہوں گے جو شراب کے نشے میں شغل کے طور پر پسٹل فائر کر گئے۔ میں نے ڈوگرے سے کہا کہ ذرا ذہن پر زور دے کر بتائیں، کوئی شادی شدہ ہندوستانی یا پھر انگریز افسر ہوگا جس کے تعلقات مقتولہ کے ساتھ ہوں گے اور اس کی بیوی نے ہی لڑکی کو قتل کروا دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایسا، ڈوگرے نے کہا، لیکن میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا۔ ہم نے اسے بہت کچھ پوچھا، پھر اسے ملٹری پولیس کی جیپ میں متعلقہ کلب میں لے گئے۔ چند جگہ بھی دیکھی جن میں وہ جگہ شامل تھی جہاں اس کی اور رائل افسر لیڈر کی لڑائی ہوئی تھی، وہ جگہ بھی دیکھی جہاں جیپ کھڑی تھی، سڑک بھی دیکھی جہاں گولی چلی، اور وہ جگہ بھی دیکھی کار جس طرف گئی تھی، وہ سڑک بھی دیکھی۔ اسی کارگزاری میں رات آ گئی اور ہم نے ڈوگرے میجر کو فارغ کر دیا۔ دوسری صبح ہم نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے کہا کہ شہر کی تمامی کاروں کے نمبر دیکھے جائیں، جس کار کے آخری نمبر کے ہندسے 22 ہوں اس کے مالک کا نام اور ایڈریس نوٹ کر لیں، لیکن نوٹ ایسے انداز سے کریں کہ مالک کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو۔ ڈوگرے میجر نے بتایا کہ کار فورڈ تھی، ماڈل کا سال مجھے یاد نہیں رہا، رنگ سیاہ تھا۔ ڈوگرے نے سیاہ گہرا یا پھر نیوی بلو بتایا۔ اس زمانے میں کاروں کی 2 ہی نہیں قسمیں ہوتی تھیں، آج کی طرح بھرمار نہیں تھی۔ ہم ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے کیونکہ ہمیں ٹیلی فون پر بتایا گیا تھا کہ اس رائل لیڈر کو ہندوستان میں آئے بے مشکل 1 مہینہ ہوا تھا۔ ہم دراصل یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی فون پر جو افسر بول رہا تھا اس کی باتوں سے انسپیکٹر میٹ کو کچھ شک سا ہوا۔ ہم ایئر ہیڈ کوارٹر گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میگ نے یہاں آ کر کتنی بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ متعلقہ افسر نے بتایا کہ ان کا یہ لیڈر ابھی زیر علاج ہے اور عارضہ ذہنی ہے اسے، یعنی وہ نفسیاتی مریض تھا۔ اسے ہندوستان بھیجنا بھی علاج کا حصہ ہی تھا۔ دلی میں ایک انگریز افسر ماہر نفسیات کے زیر علاج تھا۔ نفسیات کا یہ ڈاکٹر کرنل تھا۔ یہ بڑا ہی کارآمد سراغ تھا۔ میں نے مقتولہ کا فوٹو تھانے میں دیکھ کر میک سے کہا کہ اس لڑکی کے قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا لڑکی نے اسے عارضی طور پر پاگل کر دیا ہوگا۔ میک نے مجھے کہا کہ مسٹر ملک، تمہاری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس انگریز لیڈر سے ملنے سے پہلے اس ماہر نفسیات سے ملنا ضروری سمجھا جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ ہم اس کے پاس چلے گئے اور بتایا کہ ہم ایک اینگلو انڈین لڑکی کے قتل کی تفتیش کر رہے ہیں۔ نفسیات کے اس ڈاکٹر نے اپنا کام دھندا چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ میگ نے اسے ڈوگرے میجر کا بیان سنایا اور اس
انگریز رائل افسر لیڈر کے متعلق پوچھا کہ اس کا ذہنی عارضہ کس نوعیت کا ہے۔ نفسیات کے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ لیڈر انگلینڈ میں ایک لڑاکا کمانڈنگ افسر تھا۔ جرمنی نے انگلینڈ کی تباہی کے لیے اپنا فضائی بیڑا ایسا بے تحاشا استعمال کیا تھا کہ انگلینڈ کا کوئی نہ کوئی اہم شہر خصوصاً لندن جرمنوں کی بمباری کی زد میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس رائل افسر لیڈر نے اتنے فضائی مورکے لڑے ہیں کہ یہ ریکارڈ دیکھے بغیر نہیں بتایا جا سکتا کہ اس نے کتنے جرمن ہوائی جہاز گرائے ہیں اور اس کے کتنے ساتھی ہوا باز مارے گئے۔ آخری مورکے میں اس کے ہوائی جہاز کے انجن میں گولیاں لگیں اور جہاز کو آگ لگ گئی۔ یہ ہوائی جہاز سے جلدی نکل ہی نہ سکا، بلندی بہت کم تھی۔ اس کی خوش قسمتی کے نیچے سمندر تھا۔ ہوائی جہاز سمندر میں گرا، لیکن ایسا گرا کہ فوراً ڈوبا نہیں، اس کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ غالباً ہوائی جہاز جب سمندر سے ٹکرایا تو دھچکا اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اس لیڈر کے دماغ پر کچھ اثر ہوا، وہ تیرنے لگا۔ ہوائی جہاز کا پیٹرول سمندر پر بکھرا تو اس انگریز لیڈر کے گرد شعلے اٹھے جیسے سمندر کو آگ لگ گئی ہو۔ اس نے ہمت کی اور شعلوں سے دور چلا گیا۔ یہاں سے اس کے سانپ پر موت کی دہشت طاری ہونے لگی۔ اس کے اوپر ہوائی جہاز لڑ رہے تھے، وہ گوتے ڈائیو میں آ کر مشین گن فائر کرتے تھے۔ گولیاں اس انگریز لیڈر کے ارد گرد گرتی تھیں، کوئی بھی گولی اسے سمندر میں ختم کر سکتی تھی۔ بہت دیر تک یہ معرکہ جاری رہا۔ یہ ختم ہوا تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جرمنی کا کوئی بحری جہاز یا جنگی کشتی آ گئی تو وہ پکڑا جائے گا۔ انگلینڈ کا ساحل دور تھا۔ اس رائل افسر لیڈر نے وہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے ساتھ لائف بوائے ہوتا ہے۔ اس سے انسان ڈوبتا نہیں، پھر بھی انسان اپنے آپ کو سمندر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاتھ پاؤں تو مارنے ہی پڑتے ہیں۔ وہ بھی ہاتھ پاؤں مارتے مارتے شل ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ یہ ہوا باز ساری رات سمندر میں رہا۔ صبح ہوئی تو برطانیہ کی ایک جنگی کشتی نے گشت کے دوران اسے اٹھا لیا، مگر وہ صرف زندہ تھا، ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ اسے بچا لیا گیا، انگلینڈ کے کسی اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ وہ لندن کے مضافات کا رہنے والا تھا۔ اسپتال سے اسے جلدی فارغ کر دیا گیا کیونکہ جسمانی لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا دماغ کبھی کبھی ذرا سی دیر کے لیے اس کے قابو سے نکل جاتا۔ ڈاکٹروں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ اس دھچکے کا اثر ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسے 2 دنوں کی چھٹی دے دی گئی۔ وہ اپنے گھر گیا تو وہاں کھنڈر دیکھے۔ اس کا گھر بمباری سے تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی بھی ماری گئی تھی اور اس کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر 2-3 سال تھی، وہ بھی مارا گیا۔ اس کے پڑوس کے کئی مکان بھی تباہ ہو گئے تھے۔ اس کو یہ صدمہ لے بیٹھا۔ یہ 2 دن کی چھٹی گزار کر وہ اپنے اسکاٹ میں واپس چلا گیا۔ جنگ زوروں پر تھی، اسے فوراً ہی اپنی ڈیوٹی سنبھالنی پڑی۔ انگلینڈ میں صرف اس کی بیوی اور بچہ ہی نہیں مرا تھا، وہاں تو گھر گھر ماتم ہو رہا تھا، لوگ چیونٹوں کی طرح مر رہے تھے۔ پھر اس لیڈر نے کچھ ایسی حرکات شروع کر دیں جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اس کے بلائق مانڈر نے اس سے بات پرس کی تو اس نے بتایا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اس دوران اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے اسے پرواز کے نااہل قرار دے دیا اور دوائیوں کے ذریعے اس کا علاج کرنے لگا، لیکن اس کی ذہنی حالت نہ سدھر سکی۔ جس وقت بمباری ہوتی اس وقت اس کی ذہنی حالت اور بھی زیادہ بگڑ جاتی۔ 1 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ یہ جسمانی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اس پر بیوی اور بچے کے صدمے کا اثر ہے۔ اس کا نفسیاتی علاج اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں بمباری نہ ہو اور جہاں کوئی دھماکہ بھی نہ ہو۔ انگریزوں کی بادشاہی میں ایسی جگہ بس ہندوستان ہی تھی۔ چنانچہ اسے ہندوستان بھیج دیا گیا اور اسے صحت یاب ہونے تک دلی ہی رکنے کا حکم دیا گیا۔ اسے کوئی اور ڈیوٹی نہ دی گئی۔ اسے کھلی اجازت تھی کہ جہاں جو جی چاہے کرے اور عیش بھی کرے۔ زیادہ تر وقت وہ نارمل ہی رہتا، پر کسی وقت 10-15 منٹ کے لیے اس کا مزاج بگڑ جاتا۔ کیا بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں یہ قتل کر سکتا ہے؟ اس کیفیت میں اس کے متعلق کوئی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی، ماہر نفسیات نے جواب دیا۔ اگر اس کیفیت میں اسے غصہ دلایا جائے تو اس کا رد عمل خطرناک حد تک ہو سکتا ہے، جس میں وہ قتل بھی کر دے گا۔ اگر اسے اداس کیا جائے تو یہ پھر بچوں کی طرح رو پڑے گا، اور اگر اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ خوش بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ زیادہ بگڑ جائے۔ عورت کے معاملے میں اس کا رویہ کیسا تھا؟
یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل عورت بھی عرضہ ہے اور شراب بھی، ڈاکٹر نے کہا۔ فوجی افسر جنگ سے واپس آتے ہیں تو عیاشی کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں، موت ان کے حساب پر سوار ہوتی ہے۔ لڑاکے پائلٹ کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی بھی پرواز اس کی آخری پرواز ہو سکتی ہے۔ اس کا رد عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑاکا ہوائی باز جسمانی عیاشی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ عادت اس افسر میں بھی موجود ہے۔ میں نے اس کے پہلو کی گہری چھان بین کی۔ یہ عورت سے صرف جسمانی نہیں، روحانی تسکین بھی چاہتا تھا، مگر یہ عیاشی یعنی بدکاری اور روحانی مسرت کو الگ الگ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ جذبہ اس پر غالب نہیں۔ اسی روز ہم نے اس لیڈر کو ملٹری پولیس کے وارنٹ آفیسر کے ذریعے اپنے دفتر میں بلایا۔ وہ آ گیا۔ اس کی مزاجی کیفیت اچھی تھی۔ انسپکٹر میک نے اس کے ساتھ میرا تعارف ایسے الفاظ میں کرایا کہ اس نے میرے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، ہندوستانیوں میں یہ خرابی ہے کہ انگریزی نہیں جانتے۔ آپ سے پہلے جو تھانے دار آیا تھا اس کے ساتھ تو میں نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آپ نے اسے ڈانٹ بھی دیا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے یہ کیس ہمیں دے دیا گیا ہے۔ آپ کے اس تھانے دار کی نسبت تو وہ مجھے انڈین میجر اچھا لگا جس نے مجھے 2 گھوسے مار کر گرا دیا تھا۔ اس نے بڑے ہی شگفتہ لہجے میں کہا۔ وہ انگریزی بھی بولتا تھا اور وہ بڑا ہی دلیر آدمی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ چلتی رہی۔ ہمارے درمیان جو اجنبیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں چونکہ انگریزی بولتا اور سمجھتا تھا، اس لیے آقا اور ملازم کا فرق بھی مٹ گیا۔ میک نے اس کی بیوی اور بچے کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ میں خود بھی انگریز تھا، اس لیے وہ اس لیڈر کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کا بھی گھر جرمنوں کی بمباری کی زد میں تھا۔ اس نے اس لیڈر کے ساتھ کچھ جذباتی اور زیادہ تر حقیقی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں اس نے لیڈر سے پوچھا کہ اس کا ذہن کس طرح بے قابو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسی طرح میرے ساتھ باتیں کرتے رہے اور میری بات سنتے رہے تو میرا ذہن کبھی بھی بے قابو نہ ہو۔ اس لیڈر نے جواب دیا، جب مجھے باتیں کرنے اور سننے والا کوئی نہیں ملتا تو مجھے اپنے جسم کے اندر چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ پھر مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہتا کہ اس دوران میں نے کیا کہا اور کیا کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس لڑکی کے قتل سے پہلے آپ نے کیا کیا اور کیا کہا تھا؟ میک نے جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت وسکی پیے ہوئے تھا۔ نشے کی حالت میں میرے ذہن پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جس کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں نشے میں تھا لیکن پوری طرح ہوش میں تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اتنی ساری لڑکیوں میں سے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ نے مقتولہ کو دیکھا تھا تو آپ میرے انتخاب کی داد دیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ 2 دفعہ ڈانس کیا۔ دوسری بار اس نے بڑی ہی اشتعال انگیز مسکراہٹ سے مجھے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈانس کیوں نہیں کرتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں فائٹر پائلٹ ہوں، میں ہر فضائی موقع میں دشمن کے ایک ہوائی جہاز کا انتخاب کر لیتا ہوں اور اسے گرا کر ہی دم لیتا ہوں، اور اسے پورا موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھے گرا لے۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہندوستانی تھانے دار کی طرح مجھے یہ نہ کہہ دینا کہ تم نے ایک لڑکی کو پسٹل کی گولیوں سے قتل کر دیا ہے۔ ہم بات تو یہی کہیں گے، میں نے کہا، لیکن ایسے طریقے سے کہیں گے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، آپ لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور میں تعاون کر رہا ہوں۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا یہ آدمی اتنی خوبصورت لڑکی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ میری سوچیں تقسیم ہو رہی تھیں، کچھ اس کے حق میں اور کچھ اس کے خلاف۔ اس کے خلاف بھی یہ دلائل ذہن میں آتے کہ یہ شخص موت کے ساتھ کھیلنے کا عادی ہے۔ اس نے ہوائی جہاز گرتے اور جلتے ہوئے دیکھے، خود بھی گرائے اور جلائے، اپنے ملک کی تباہی اور لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ اس کے لیے یہ معمولی سا فعل ہے کہ کسی کو گولی مار دی جائے۔ دوسری دلیل اس کی ذہنی کیفیت کا اتراؤ چڑھا تھا، اور تیسری دلیل یہ کہ وہ ہندوستانیوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا، اور جب لڑکی نے اسے دھتکارا تو اس وقت وہ نشے میں تھا، اس پر حیوانیت کا بھوت سوار تھا۔ اس مشتعل کیفیت میں ایک ہندوستانی میجر نے اسے 2 گھونسے مار کر گرا دیا۔ میں ہندوستانی کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اپنے ملک کے قاتلوں کو تو میں چہروں سے ہی پہچان لیا کرتا۔ تفتیش کے دوران ان کے چہروں پر جو رنگ آتے ان سے میرا کام آسان ہو جاتا، مگر اس انگریز افسر کے لب و لہجے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کے چہرے کے تاثر میں بھی ہلکی سی بھی تبدیلی مجھے دکھائی نہیں دی تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے نے رنگ بدلا تھا۔ اس نے جب سنایا کہ لڑکی کو وہ کس طرح اور کس مقصد کے لیے الگ کمرے میں لے گیا تو اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔
اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اسے انگلینڈ لیٹ جائے گا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ اس رائل انگریز افسر نے جب دست درازی کی تو اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس نے اسی طرح سنایا جس طرح ڈوگرا میجر سنا چکا تھا۔ اس نے ہمیں یقین دلایا کہ اس کا ذہن نارمل تھا۔ کیا مقتولہ کے ساتھ شادی کے خواہشمند تھے؟ نہیں، اسے جواب دیا۔ شادی کی پیشکش مذاق تھی۔ اس وقت تو آپ کا خون کھول اٹھا ہوگا جس وقت لڑکی نے آپ کو دھکا دیا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے غصہ تو ضرور آیا تھا، اس نے کہا، لیکن میں بے قابو نہیں ہوا۔ جس مرد کو ایک لڑکی اس طرح دھتکار دے کہ وہ اس کے سامنے کسی دوسرے کے ساتھ چلی جائے تو اس مرد کا پاگل ہو جانا بعد قیاس نہیں ہوتا۔ میگ نے کہا، وہ میری محبوبہ یا میری منگیتر نہیں تھی، وہاں لڑکیوں کی کمی بھی نہیں تھی۔ حال میں جاتے ہی مجھے ایک اور مل گئی۔ اس انڈین میجر کو آپ نے بخش دیا تھا جس نے آپ کو لڑکی کے سامنے 2 گھونسے مارے؟ میگ نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، اس نے کہا، اگر میرے ذہن میں قتل جیسی بھیانک واردات ہوتی تو اس کا شکار یقیناً یہ انڈین میجر بھی ہوتا، اور میں اسے جیب تک نہیں پہنچنے دیتا۔ میں آمنے سامنے لڑنے والا آدمی ہوں، اور یہ میرا ذاتی کردار ہے اور میرا پیشہ بھی یہی ہے۔ آپ کے دوست کتنے ہیں؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ اس کے دوست کے پاس کار ہوگی۔ میرا کوئی دوست نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کلب میں 2 بار آیا ہوں، ہندوستان میں آئے بھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ کے پاس پسٹل ہے؟ میگ نے پوچھا۔ میرے پاس سروس کا کوئی پسٹل نہیں، اس نے کہا۔ وہ تو جب ہم پرواز کے لیے جاتے تھے تو ملا کرتا تھا۔ ہاں، میرا ذاتی پسٹل ہے۔ الماری میں رکھا ہوگا؟ میگ نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنے کمرے میں رکھا ہے۔ کون سا؟ 38، اس نے جواب دیا۔ مقتولہ کو 38 پسٹل کی گولیوں سے قتل کیا گیا تھا۔ اس انگریز لیڈر کو اپنے احکام کے مطابق اپنا ذاتی پسٹل آرمری میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے ہم شک میں پڑ گئے۔ وہ ذہنی مریض کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہ متعلقہ افسروں اور ڈاکٹروں کا کام تھا کہ یہ دیکھتے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو بتایا ہی نہ ہو کہ اس کے پاس پسٹل ہے۔ آپ نے یہاں اگر کسی کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس پسٹل ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بتایا اور نہ ہی کسی نے پوچھا، اس نے جواب دیا۔ انگلینڈ میں بھی یہ پسٹل میرے پاس تھا۔ میگ نے بھی اسکاٹ یارڈ کے انداز سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ خاص قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک سوال کئی بار ایسے طریقے سے پوچھا جاتا ہے جس سے ملزم یا مشتبہ کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ اس سوال کا جواب کئی بار دے چکا ہے، اور بعض سوال اسی کے جواب سے نکالے جاتے ہیں۔ ایک ہی گھنٹے میں مشتبہ کی زبان نکلانے لگتی ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو سے نکل جاتا ہے۔ اور اس انگریز لیڈر کا کیس چونکہ نفسیاتی نوعیت کا تھا، اس لیے میگ نے گپ شپ کا انداز اختیار کیے رکھا، فحش مذاق بھی کیے اور دوستانہ سی فضا پیدا کر کے اس کے ارد گرد سوال در سوال کا جال بھی بنتا رہا۔ اسی دوران ہم نے کھانا کھایا، انگریزوں کے آفس میں ہی کھایا تھا۔ اس انگریز لیڈر نے میگ کو اپنے خرچ پر شراب پلائی۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ اس نے کہا کہ آپ کو 4 بیویاں شراب پینے کی مہلت نہیں دیتی ہوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ 4 شادیاں ہم پر فرض نہیں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی جرت ہے کہ ایک کی موجودگی میں دوسری بیوی لاؤں۔ وہ بڑے ہی اچھے موڈ میں رہا۔ شام تک پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ہم اس کے کمرے میں گئے۔ اس نے پسٹل نکال دیا۔ اس کے ساتھ 18 گولیاں تھیں۔ کاغذات دیکھے، ان میں بھی 18 گولیاں ہی لکھی تھیں۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ 15-16 روز پہلے اس پسٹل سے 2 گولیاں فائر ہوئی تھیں یا نہیں۔ نالی صاف تھی اور اس میں ہلکا ہلکا تیل بھی لگا ہوا تھا۔ یہ پسٹل پہلے تھانے دار کو فوراً اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے تھا اور ایگزامرز کے پاس بھیجنا چاہیے تھا، مگر اس بیچارے کو تو اس نے اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ ہم نے اس کا پسٹل اپنے قبضے میں لے لیا اور سرکاری طریقہ کار پورا کرنے کے لیے ایگزامر کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اس پسٹل سے آخری گولی کب فائر کی تھی؟ میگ نے پوچھا، اور کہا، میں اب آپ کو خبردار کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذہن پر زور دیں اور سوچ کر جواب دیں، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی خطرناک سوال ہے۔ اب پسٹل ایگزامر کے پاس جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نالی اچھی طرح صاف نہیں گئی۔ مسٹر میگ، اس نے میگ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے اس پسٹل سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اس پسٹل سے میں نے 2.5 سال پہلے ایک خرگوش پر گولی چلائی تھی۔ جنگ کے دوران میرے ہوائی جہاز میں 4 مشین گنیں تھیں۔ مجھے پسٹل فائر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھ کر کہا، اور مسٹر ملک، لکھ لو، اس پسٹل سے پہلی اور آخری گولی 2.5 سال پہلے فائر ہوئی تھی۔ انسپکٹر میگ
4 سال سے ہندوستان میں تھا، اردو بڑی اچھی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ ہندوستانی پولیس اور فوج کے تقریباً تمام ہی افسر اردو بول سکتے تھے، ان میں سے بعض علاقائی زبانیں بھی جانتے۔ میں نے بھی میک سے اردو آواز میں کہا، اسے اب ذرا گرما کر دیکھتے ہیں کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، میک اردو میں بولا۔ مجھے تو یہ اپنا برطانوی بھائی سمجھتا ہے، میرا غصہ بھی برداشت کر لے گا۔ آپ پھر سوچ لیں۔ میں نے اس انگریز لیڈر سے کہا، آپ 2.5 سال کہنا چاہتے ہیں یا 1.5 سال پہلے؟ 2.5 سال، اسے زور دے کر کہا۔ سال، ہفتے اور سال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک انگریز اور ایک ہندوستانی میں ہوتا ہے۔ اسے گرمی چڑھنی شروع ہو گئی۔ میں نے اسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، مگر اس وقت انگریز اور ایک ہندوستانی کے سامنے مشتبہ کی حیثیت سے بیٹھا ہے جو مجرم بھی ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سال اور ہفتے میں فرق ہے جتنا زندگی اور موت میں۔ پھر سوچ لیں جناب، میں آپ کے غصے کی پرواہ نہیں کروں گا، مجھے قانون کو خوش کرنا ہے۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں نے کہا، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ پسٹل 2.5 ہفتے پہلے فائر ہوا ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تو میں نے اسے بولنے ہی نہ دیا اور کہا، انسپکٹر میک نے آپ پر کرم کیا ہے کہ آپ کو خبردار کر کے کہا ہے کہ سوچ کا جواب دیں۔ اس کے چہرے پر میں نے پہلی بار تبدیلی دیکھی۔ اس کا رنگ بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی گھبراہٹ اور خوف کی نہیں تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، ہم اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس نے سر جھٹک دیا اور میٹ کی طرف دیکھا۔ میٹ نے ہمدردی کے لہجے میں پوچھا، شاید آپ اپنے آپ میں نہیں رہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ ہم نے کھڑکی سے دیکھا، وہ 2-4 منٹ برآمدے کے ستون کے ساتھ سر لگائے کھڑا رہا، پھر لان میں چلا گیا جہاں پھولدار پودے تھے۔ اس نے ایک پھول توڑا، اسے دیکھتا رہا، پھر گھاس پر لیٹ گیا۔ اس سے زیادہ اور کتنا غصہ دلایا جا سکتا ہے، میک نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا رد عمل قتل جتنا شدید نہیں ہو سکتا۔ یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا۔ ظاہری طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ غصے کا ٹھنڈا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آ گیا۔ میک کو کمرے میں شراب کی بوتل بھی نظر آ گئی تھی، گلاس بھی تھے۔ اس نے 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی سی شراب ڈالی، ایک گلاس اسے دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ اس انگریز لیڈر نے گلاس خالی کر کے لمبا سانس لیا اور سر کرسی کی پیٹھ پر پھینک دیا۔ آپ باہر کیوں چلے گئے تھے؟ میک نے پوچھا۔ میں باہر چلا گیا تھا، اس نے حیران ہو کر پوچھا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ میں تو پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرا عالم اس کے متعلق کوئی بھی ایسی رائے قائم نہ کر سکے کہ بگڑی ہوئی مزاجی کیفیت میں وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، وہ کلب سے کس وقت اور کس طرح اپنے کمرے میں آیا؟ اس نے بتایا کہ ایئر فورس کی ایک جیپ میں 6-7 افسر واپس آ رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ان میں سے صرف وہ ایک کو جانتا تھا۔ ہم نے ذہن میں نوٹ کر لیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت ہوئے، جیسے اس کے خلاف ہمیں کوئی شک نہیں رہا۔ اس کا پسٹل بھی ہم اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ وہاں سے ہم اس افسر کے پاس گئے جس کے ساتھ یہ انگریز لیڈر جیپ میں آیا تھا۔ وہ بھی ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہم آدھی رات کے بعد اس کے ساتھ جیپ میں آیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مشتبہ لیڈر 1.5 گھنٹے کے لیے کیا کلب سے غائب تو نہیں ہوا تھا؟ بالکل نہیں، اس نے یقین کے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر چوٹ کا نشان دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک ہندوستانی میجر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے وجہ بھی بتائی۔ اس وقت یہ غصے میں ہوگا، میں نے پوچھا۔ میں نے یہ بات یہ دیکھی کہ وہ غصے میں بھی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، بلکہ کہتا تھا کہ مجھے دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ انڈین آرمی میں اتنے اچھے باکسر افسر موجود ہیں۔ وہ خوش تھا۔ یہ گھونسے کھانے کے کتنی دیر بعد کی بات ہے کہ وہ آپ سے ملا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت گھونسے کھا کر ہی آ رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت نشان معمولی تھا جو 1-2 گھنٹوں بعد نیلا ہو گیا۔ آپ نے اس کے پاس پسٹل دیکھا تھا؟ پتلون کی جیب میں ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے کہا۔ اس کے کمر یا کندھے کے ساتھ پسٹل نہیں تھا۔ اس رات ہم نے یہ انتظام کیا کہ ملٹری پولیس کے ایک ہندوستانی حوالدار کو مخبر بنا کر کلب کے ملازموں میں شامل کر دیا۔ اسے ڈیوٹی یہ دی کہ وہ ایسی کار پر نظر رکھے جس کے آخری ہند سے 22 کے ہوں۔ اسے ہم نے وہ انگریز لیڈر بھی دکھایا اور اسے بتایا کہ وہ دیکھیے کہ اس کا کوئی ایسا فوجی یا شہری دوست ہے جس کے پاس کار ہو اور کار کے آخری ہند سے 22 ہوں۔ اسے اچھی طرح بریفنگ دینے کے بعد میں اور میک اکٹھے بیٹھے، جو بھی بیان لیے تھے اور جو بھی پوچھ گچھ کی تھی اس کا تجزیہ کرنے لگے۔
اس انگریز لیڈر کے متعلق ابھی تک ہماری رائے ادھوری تھی. اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. بعض باتیں اس کے خلاف جاتی. آپس میں بحث کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ڈوگرے میجر کو ہم نے صرف گواہ کیوں بنا رکھا ہے. میں نے میگ سے کہا کہ ڈوگرے میجر کے پاس بھی 38 پسٹول والا پسٹل تھا. وہ بھی لڑکی کا شدائی تھا. کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس نے راستے میں لڑکی کو قتل کر دیا ہو؟ یہ تو اس نے خود بتایا کہ اس کے پاس پسٹل بھی تھا. میں نے اسے ذہن سے اتارا نہیں. میگ نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس پسٹل کی موجودگی کے علاوہ اس کے خلاف آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے اپنے بیان کے مطابق مقتولہ چھوٹے موٹے افسر کے ساتھ ملازم نہیں رکھتی تھی. میں نے کہا اس میجر کے ساتھ وہ گئی تو اس نے میجر کو اپنے محافظ کی حیثیت سے قبول کیا. میجر کے بیان کے مطابق اس نے راستے میں لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی. لڑکی نے مزاحمت نہ کی. وہ اسے شاید خوش کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے لڑکی کو اس لیڈر سے بچایا تھا. اس ڈوگرے نے میجر لڑکی کے ساتھ غلط حد تک بے تکلف اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کی ہوگی. ذرا غور کریں کہ جس لڑکی نے انگریز لیڈر کو دھتکار دیا تھا تو اس نے اس ہندوستانی میجر کی تو بے عزتی کر کے رکھ دی ہوگی. اور یہ بھی سوچے کہ جس ہندوستانی میجر نے ایک انگریز افسر کو قلم میں گھونسے مار کر گرا دیا تھا وہ بہت ہی دلیر بلکہ وحشی ہوگا. میرے لیے یہ حیران کن نہیں کہ اس نے لڑکی کو گولی مار دی ہوگی. چونکہ وہ انٹیلیجنس کا افسر ہے اس لیے اس نے یہ کہانی گھڑ لی کہ دوڑتی کار سے اسے گولی مار کر کوئی گیا ہے. آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ گولیاں لڑکی کے بائیں پہلو میں لگی ہیں؟ میک نے کہا. اور جیپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میجر نے اگلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لڑکی پر فائر کیا ہے تو گولیاں بائیں پہلو پر لگنی چاہیے تھیں. اس صورت میں گولیاں مقتولہ کے جسم سے گزر کر جیپ میں نہ رہتی. آپ نے راستے میں ویران علاقہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا. وہاں جیپ روکی گئی. میجر اترا. دائیں طرف سے لڑکی کو بھی اتارنے آیا. وہ نہ اتری. اس نے اس کی بے عزتی کی. میجر نے اسے دائیں طرف سے ایسے زاویے سے گولیاں ماری کہ گولیاں اس کے پہلو سے گزر کر جیپ میں گری. تعاقب کرنے کی کہانی جھوٹی معلوم ہوتی ہے. اور وہ اسپتال بھی اس وقت گیا جب لڑکی مر چکی تھی. اس پر بھی غور کریں کہ میجر کے بیان کے مطابق کار دائیں طرف سے قریب آئی. کار رائٹ ہینڈ ڈرائیو تھی. اسٹیئرنگ پر بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف گولی فائر تو کی جا سکتی ہے پر نشانے پر نہیں ماری جا سکتی. دونوں گاڑیاں دوڑ رہی تھیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دونوں گاڑیاں جہاں گئیں وہاں ان کے درمیان 1 انچ کے قریب کا فاصلہ تھا. دوڑتی گاڑیوں سے بائیں ہاتھ سے ایک ہی مقام پر 2 گولیاں مارنا محض اتفاق ہو سکتا ہے. البتہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کار کی اگلی سیٹ پر 2 آدمی بیٹھے تھے. پسٹل بائیں والے آدمی نے فائر کیا ہوگا. اگر اس نے دائیں ہاتھ سے فائر کیا ہے تو بھی مجھے شک ہے کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا ہو سکتا ہے. میں میجر کو صرف گواہ ہی نہیں سمجھتا. ہم نے دوسرے ہی دن جیپ کا ایک دفعہ پھر معائنہ کیا. وہ جگہ بھی دیکھی جہاں گولیاں مقتولہ کے جسم سے نکل کر گری تھیں. وہاں کے نشانات کو بہت ہی غور سے دیکھا. اندازہ لگایا کہ گولیاں کس زاویے سے آئی ہوں گی. ہم نے ڈوگرے کو بھی بلا بھیجا. وہ بھی آ گیا. اسے ہم کمرے میں لے گئے. آپ نے کار کے پچھلے شیشے میں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اگلی سیٹ پر 1 آدمی ہے یا 2؟ میں نے پوچھا. میں نے کوشش تو کی تھی، اسے جواب دیا. لیکن میری جیپ کی روشنی کار کے پچھلے شیشے پر پڑ رہی تھی اور شیشہ چمک رہا تھا. مجھے کچھ نظر نہیں آیا. یہ قدرتی بات ہے کہ آپ نے دائیں طرف فائر کر کے 2 دھماکے سنے تو آپ نے فوراً دائیں طرف دیکھا ہوگا. میں نے کہا اور اس سے پوچھا آپ کو کار کی اگلی سیٹ پر کوئی آدمی نظر آیا ہوگا؟ کسی کا بازو باہر نکلا ہوا یا پھر لٹکا ہوا نظر آیا؟ یاد کر کے بتائیں کہ وہ لوگ سویلین تھے یا پھر فوجی؟ میں نے اتنی غور سے نہیں دیکھا. اسے جواب دیا آپ انٹیلیجنس کے افسر ہیں. میں نے کہا ہر بات پر غور کرنا اور ہر چیز کو غور سے دیکھنا آپ کی عادت ہونی چاہیے. آپ کے ساتھی پر 2 گولیاں چلیں. آپ کو اپنے ساتھی کی چیخ سنائی دی. کار آپ کے پہلو کے ساتھ تھی. 2 گاڑیاں دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں. کار کی رفتار کو زیادہ ہوئی. کچھ دور تک دونوں ہی گاڑیاں پہلو با پہلو رہیں اور پھر کار آگے نکل گئی. آپ کو کم از کم 1 منٹ مل گیا تھا کہ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھ لیتے. میری توجہ لڑکی پر تھی. اس نے کہا. اس کی چیخ سے میں گھبرا گیا تھا. اگر آپ گوار ہوتے، دیہاتی ہوتے، ان پڑھ ڈرائیور ہوتے تو میں تسلیم کر لیتا کہ آپ نے کار کے اندر نہیں جھانکا. میں نے کہا اور آپ نے کار کا جو نمبر دیکھا وہ بھی ذہن سے اتر گیا. پھر آپ کار کے تعاقب میں ایک بار پھر اس کے قریب گئے مگر آپ کو کار کا نمبر نظر نہیں آیا. آگے موڑ سے کار بائیں کو گھومی تو اس کا پورا پہلو آپ کے سامنے تھا. آپ نے اس وقت اس پر فائر نہ کیا.
آپ فوجی ہیں، اچھے اور برے ٹارگٹ کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ٹارگٹ بڑا ملا اور اچھا ملا تو آپ نے فائر ہی نہ کیا۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے ہی باقی راؤنڈ پر فائر کر دے تو ڈرائیور کو زخمی کر سکتے تھے۔ اس کا رنگ بدل گیا، گھبراہٹ بھی بڑی صاف تھی۔ وہ بولا، وہ صورتحال ہی ایسی تھی کہ میں کسی طرف توجہ نہ دے سکا۔ اس کے لہجے میں اب روب داب رہا ہی نہیں تھا۔ اس نے دبی دبی زبان میں کہا کہ میری جگہ آپ ہوتے تو آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنے اور آپ کے رویے کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ قتل ہو گئی ہے اور اس رائے کے پرنسپل اسٹاف کا حکم ہے کہ قاتل کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ قاتل میری کوتاہی سے نکل گئے۔ اس نے کہا، اگر مجھے تعاقب کے دوران پتہ چل جاتا کہ لڑکی مر چکی ہے تو پھر میں تعاقب جاری رکھتا۔ میں لڑکی کو بچانا چاہتا تھا۔ سنو میجر، انسپکٹر میگ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس لڑکی کا قاتل سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں یقین دلائیں کہ آپ قاتل نہیں، پھر آپ قتل کی تفتیش کر چکے۔ اس نے بھڑک کر کہا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ مجھے میگ کا انداز پسند نہ آیا۔ اس نے آخری پتا سب سے پہلے پھینک دیا۔ میں اسے سوالوں جوابوں کے جال میں الجھا کر اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ قاتل ہے، تاہم میگ کی دخل اندازی سے میں پریشان نہیں ہوا۔ وہ کوئی اناڑی انسپکٹر نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر یہ انداز اختیار کیا تھا۔ میرے پاس قتل کی کوئی وجہ نہیں، ڈھوگرے میجر نے کہا۔ میں مقتولہ کے کسی چاہنے والے کا رقیب بھی نہیں۔ وہ خوبصورت ضرور تھی میں، لیکن اسے ایک اعلیٰ درجے کی طوائف سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے مراسم تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک میجر ہندوستانی ہو یا برطانوی اس لڑکی کے ساتھ دوستی یا نباہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی مہنگی لڑکی تھی، اعلیٰ ترین کی قسم کی شراب کی فرمائش کرتی تھی، کسی کے ساتھ صرف اس ہوٹل میں جانا پسند کرتی جہاں نواب اور مہاراجے ٹھہرتے ہیں۔ اس کی دوستی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ یہ مراسم کس طرح نبھائے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ان مراسم کے لیے فالتو الاؤنس ملتا تھا، اس نے کہا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں ہندوستانی میجر ہوں۔ ایک ہندوستانی میجر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کلب میں راتیں گزارے اور مقتولہ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یارانے گانٹے۔ اس نے آگے ہو کر رازداری کے لہجے میں کہا کہ میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں۔ اس کلب میں کبھی کوئی پارٹی ہوتی ہو جیسے قتل کی رات ہوئی تھی تو میں اس پارٹی میں ڈیوٹی کے طور پر شریک ہوتا ہوں۔ میں نے کلب کی انتظامیہ کو کچھ اور نام بتا رکھا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جاپانی اور جرمن جاسوسوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، میک نے کہا، میں جانتا ہوں۔ ہندوستانی پیسے کے لالچ میں جلدی آ جاتا ہے اور ہمارے خلاف جاسوسی کرتا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کی زبان سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میجر نے کہا، ابھی 3 ماہ گزرے، ہم نے ایک انگریز میجر کو پکڑا ہے۔ وہ جرمنوں کا جاسوس تھا، اسے سزائے موت دی گئی ہے۔ یہاں انگریزوں کے روپ میں جرمن بھی پوشیدہ ہیں۔ کلبوں وغیرہ میں بڑے بڑے افسر آتے ہیں۔ وہ مہازوں کے اکتائے ہوئے خوب شراب پیتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ شراب اور عورت کے نشے میں وہ بد احتیاطی سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ عورتوں میں بھی جاسوس ہیں، وہ ان سے راز اگلوا لیتی ہیں۔ ان عورتوں میں کرسچن بھی ہیں اور انگلو انڈین بھی، ہندو اور انگریز بھی، اور انگریز عورتوں میں جرمن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے مقتولہ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی میں مدد حاصل کرنے کے لیے مراسم پیدا کیے تھے۔ میں نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں انٹیلیجنس کا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ میرے محکمے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے اس قسم کی کوئی لڑکی پھانس کر اپنی ڈیوٹی کے لیے استعمال کرنے کا فالتو الاؤنس ملتا ہے۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ وہ مجھے کسی مہاراجے کے خاندان کا آدمی سمجھتی رہی۔ ایک رات اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم انٹیلیجنس کے میجر ہو؟ میں نے اسے بتا دیا اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قتل سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ جرمنی میں نے اسے اپنے متعلق بتایا۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے الگ لے گئی۔ اس نے اپنا تمام تر اصول میرے حوالے کر دیا اور میں حیران بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ان جاسوسوں کی دشمن ہوں جو انگریزوں کے بادشاہ کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مجھے اپنی انٹیلیجنس کے ہر فرد سے محبت ہے۔ میں نے اس کی محبت کو تو قبول نہیں کیا، البتہ اس کے ساتھ میری دوستی گہری ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح میری مدد کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس سے پہلے میں ان بڑے بڑے فوجی افسروں کو کسی اور رنگ میں دیکھتی رہی ہوں، اب آپ کے رنگ میں دیکھوں گی۔ میں خوش تھا کہ جاسوسوں کو پھانسنے کے لیے مجھے ایک دلکش جال مل گیا تھا۔ اس نے کوئی جاسوس پکڑوایا؟ میگ نے پوچھا۔ نہیں، ڈوگرے میجر نے جواب دیا، اس نے کوئی جاسوس تو نہیں پکڑوایا، بلکہ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ خود جاسوس ہے۔
مجھے دیکھتی تھی تو ایسے والیانہ پیار کا اظہار کرتی جیسے میرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی ہو، مجھے اپنے ساتھ الگ تھلگ رکھتی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، بلکہ میں شک میں پڑتا چلا گیا۔ وہ دوسروں سے اعلیٰ قسم کی شراب پینے والی، کبھی کبھی مجھے شراب پلایا کرتی تھی۔ اس ڈوگرے نے تفصیل سے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ کیسی کیسی حرکتیں کرتی۔ اسے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ڈوگرا اسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے جاتا رہا اور اس کا شک پختہ ہوتا گیا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے۔ میں نے اسے اسی حیثیت سے دیکھنا شروع کیا۔ میجر نے کہا، دوستی اور بھی زیادہ گہری کر لی اور اسے موقع پر پکڑنے کی کوشش شروع کرتی۔ ہم دونوں ہی دوستی کے پردے میں اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جاسوس کو محض شوق میں نہیں پکڑا جاتا، اسے ان موقع پر پکڑا جاتا ہے، یا پھر اس کے خلاف جب ناقابل یقین شہادت مل جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے اپنے ایک محکمے کے چیف کو بتا دیا کہ میں ایک جاسوسہ کے ساتھ رنگ رنیاں بنا رہا ہوں۔ میری یہ رپورٹ ریکارڈ میں ہے، آپ کو اجازت ملے تو میرے ہیڈ کوارٹر میں جا کر دیکھ لیں۔ آپ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس انگریز لیڈر سے چھڑا کر جب جیپ میں لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے اور اس کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی؟ میک نے پوچھا۔ اور آپ نے دست درازی کی تو مزاح بھی نہیں ہوئی؟ راستے میں ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ رات بھی بہت گزر گئی تھی۔ اس نے کہا، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کمرے میں چھوڑنے کے لیے جاتا تو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس رک جاتا اور اس کی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا آپ کو اس کے مرنے کا افسوس ہے؟ صرف اتنا کہ ایک جاسوسہ مر گئی ہے، اس نے کہا۔ اگر وہ زندہ رہتی تو میں اسے کسی موقع پر پکڑ لیتا اور میرا یہ کارنامہ میری آئندہ ترقی میں مددگار ہوتا۔ اس پر میگ نے اپنے طریقہ کار سے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جو 3 گھنٹے چلا۔ یہ ڈوگر بے گناہ تھا یا تو پھر بہت ہی چالاک؟ اس نے ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیا۔ اسے رخصت کر دیا اور ہم ان کمروں میں چلے گئے جہاں مقتولہ رہتی تھی۔ اس کی ساتھی افسروں سے معلوم کیا کہ اس کی گہری دوستی کس کے ساتھ تھی۔ 2 جوان عورتیں بتائی گئیں، دونوں ہی افسر تھیں۔ ان سے مقتولہ کی ذاتی زندگی اور عادت کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے بڑے افسروں میں مقبول تھی، غیر معمولی طور پر چالاک تھی، کسی کے ساتھ اس کے محبت بھی نہیں تھی۔ اپنی دوستوں کو باہر افسروں کے ساتھ گزاری ہوئی رات کے قصے سنایا کرتی۔ یہ تو ظاہری تھا کہ اس کا چال چلن بھی اچھا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی سستی اور اوچھی نہیں تھی کہ ہر کسی کے ساتھ چل پڑتی۔ بعض افسروں کو تو وہ دھتکار بھی دیا کرتی۔ اس کا دوستانہ بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدوں کے افسروں کے ساتھ تھا۔ یہاں سے بھی کام کی کوئی بھی بات پتہ نہیں چلی۔ میں نے اب تک مقتولہ کے باپ کا ذکر نہیں کیا، جس کی کوششوں سے تفتیش ہمارے گلے میں پڑ گئی تھی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر کلکتے سے دلی آ گیا تھا۔ ہم جہاں تھے وہاں پہنچ جاتا۔ وہ کرنل تھا، ڈاکٹر تھا اور اینگلو انڈین تھا، اس لیے اس کا دوسرے ہندوستانی کرنلوں سے اونچا تھا، یا پھر وہ اپنے آپ کو خاص قسم کا کرنل اور بات ہی اعلیٰ قسم کا ڈاکٹر سمجھتا۔ ہمارے ساتھ بڑی روب سے بات کرتا۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو آنرائز سمجھنے لگتا۔ ہم اس رائل افسر لیڈر کا بیان تو لے چکے، پھر یہ کرنل آ گیا، ہمارے کمرے میں بیٹھ گیا اور بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ، تم نے اس انگریز لیڈر سے کیا کچھ پوچھا ہے؟ تم اسے مجرم سمجھتے ہو؟ ہم دونوں نے اسے شریفانہ طریقے سے ٹالا۔ دوسری بار وہ اس وقت ہمارے ساتھ آ بیٹھا جب ہم اپنے مخبر سے رپورٹ لے رہے تھے۔ میٹ کو غصہ آ گیا۔ اس نے اسے کہا، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا کہ آپ کرنل ہیں، فوراً اس کمرے سے نکل جائیں اور آئندہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی جرات نہ کریں۔ وہ چلا تو گیا، اگلے روز پھر آ گیا، کہنے لگا، جنرل کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تفتیش پر نظر رکھوں۔ میں تفتیش کو اسی مرحلے میں ختم کر کے آنر رائے کو رپورٹ لکھ دوں گا کہ ہمارے کام میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ میں اس پر برس پڑا۔ وہ اگلے 2 دن نظر نہ آیا۔ تیسرے دن ڈوگرا میجر ہافتہ کانپتا ہمارے پاس آیا۔ اس وقت ہم اس تک کی تفتیش پر دونوں بیٹے بحث کر رہے تھے۔ اس کام میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، مگر میجر نے آداب اور ڈسپلن کی پرواہ نہ کی۔ کمرے کا دروازہ جھائلوں کی طرح دھکیل کر کھلا اور ہمارے درمیان جو میز پڑی تھی اس پر زور سے ہاتھ مار کر انگریزی زبان میں بولا، میرا شک صحیح نکلا، 100% صحیح، وہ جاسوس تھی۔ ابھی ثبوت نہیں ملا پر اس کا باپ گرفتار ہو گیا ہے۔ ہم اپنا کام بھول کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو جان اور خوشی سے بے قابو ہی ہوا جا رہا تھا۔ ہم نے اسے بیٹھنے اور اطمینان سے بات کرنے کو کہا۔ اس نے بیٹھ کر جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ
گزشتہ رات کے آخری پہر دلی کی ملٹری انٹیلیجنس کو کلکتہ سے بذریعہ فون پھر وائرلیس اطلاع ملی کہ اس اینگلو انڈین ڈاکٹر کرنل کو گرفتار کر کے ملٹری پولیس کی حراست میں دے دیا جائے۔ چنانچہ اسے اس ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا جہاں وہ چھٹی گزار رہا تھا۔ صبح سے پہلے ڈوگرے میجر کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو جگا کر حکم دیا گیا کہ فلاں ہوٹل کا فلاں نمبر کمرہ ملٹری پولیس نے سیل کر دیا ہے اور کرنل ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم دونوں جا کر کمرے کی اور کرنل کے سامان کی تلاشی لو۔ ڈوگرا میجر دوسرے افسر کے ساتھ گیا اور کمرے کی تلاشی لی۔ کرنل کے اٹیچی کیس میں سے کچھ کاغذات بھی برآمد ہوئے جنہوں نے جاسوسی کا جرم ثابت کر دیا۔ ان کاغذات کی تحریریں خفیہ الفاظ میں تھیں۔ ایک آدھ ثبوت اور بھی مل گیا۔ کلکتہ سے فون پر یہ تفصیل ہمیں معلوم ہوئی کہ اس کرنل کا پورا ہی کنبہ اس کے ساتھ کلکتہ میں تھا۔ کرنل کا چھوٹا بھائی جاسوسی کا جرم کرتے پکڑا گیا۔ اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ وہ خود بھی جرمنوں کا جاسوس ہے، اس کا بھائی کرنل ڈاکٹر بھی جاسوس ہے اور اب وہ جاپان کے لیے بھی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس تفتیش میں واضح اشارہ دیا گیا کہ کرنل کی بیٹی جو قتل ہو گئی ہے وہ بھی باپ کے گروہ میں شامل تھی۔ ڈوگرا میجر اس کیس میں مصروف ہو گیا تھا۔ کسی طرف جاتے ہی ہمیں یہ خبریں سنانے کے لیے رک گیا۔ وہ جلدی میں تھا، اٹھا اور بھاگ گیا، ہمارے دماغوں کو کسی دوسری لائن پر چڑھا گیا۔ میں انسپکٹر میٹ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے کہا ڈرامہ دلچسپ ہے۔ دو باتیں واضح ہوتی ہیں، میٹ نے کہا۔ اس کرنل نے اپنی ڈاکٹری کی بدولت بڑے بڑے افسروں کو اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ اس نے واصل رائے کے پرسنل اسٹاف تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کی بیٹی نے اپنے حسن اور ایکٹنگ سے بڑے بڑے افسروں کو پھانس رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹے افسروں کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ ڈوگرے میجر کو اس نے خوبصورت جال میں صرف اس لیے پھانس لیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کا افسر ہے۔ میں اس میجر کی ذہانت کی تعریف کرتا ہوں کہ اسے شک ہو گیا تھا کہ لڑکی جاسوس ہے، مگر لڑکی زیادہ ذہین اور چالاک تھی جس نے میجر کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرنیلوں سے دوستی گھاٹنے والی ایک میجر پر کیوں فریقہ تھی۔ اس نے ایک رائل افسر انگریز لیڈر کو کیوں دھتکارا۔ میک نے ایک آدھ منٹ سوچ کر کہا، اور مجھے قتل کا باعث بھی بدلا ہوا لگتا ہے۔ ممکن ہے یہ کہ ایک مقتولہ کو اس کے ہی گروہ کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اور یہ سب بہت ہی کم ہوتا ہے، کہ اچانک ہی کسی کے متعلق انکشاف ہو کہ وہ جاسوس ہے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ مشتبہ جاسوس پر نظر بھی رکھی جاتی ہے، اس کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رابطہ کس کس کے ساتھ ہے، تاکہ تمام کا تمام ہی گروہ پکڑا جائے۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، اگر وہ اس کا گروہ ہوتا ہے، کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پورے گروہ کو پکڑا جائے، اور یہی صحیح طریقہ ہے جو میجر نے ہمیں بتایا تھا کہ اسے مقتولہ پر شک تھا اور وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ کلکتہ میں کرنل کا بھائی مقتولہ کے قتل سے پہلے ہی زیر نگرانی ہوگا اور اس نے اپنے گروہ کو خبردار کر دیا ہوگا۔ انہوں نے افسوس کیا ہوگا کہ کرنل کی بیٹی بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ وہ چونکہ عورت تھی اس لیے زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ لڑکی گروہ کے چند اور آدمیوں کو پکڑوا دے گی۔ اس کا انہوں نے علاج یہ سوچا کہ لڑکی کو ہی ختم کروا دیا جائے۔ چنانچہ لڑکی کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ اگر میری اس رائے میں کچھ وزن ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ باقی ہمیں تفتیش ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہی مل کر کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود کہ آپ کی رائے میں مجھے بہت وزن دکھائی دے رہا ہے، میں نے کہا، ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس رائل انگریز لیڈر اور ڈوگرے میجر کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی روز ہمیں ٹریفک پولیس سے 2 کاروں کی اطلاع ملی جن کے نمبروں کے آخری 2 ان سے 22 تھے۔ ان کے مالکوں کے پتے نوٹ کر لیے گئے۔ وہ دونوں ہی دلی کے تھے۔ ڈوگرے میجر کو ساتھ لے جانا ضروری تھا کیونکہ اسی نے بیان کیا تھا کہ گولی کار میں سے چلی تھی اور اس نے کار بھی دیکھی تھی، اس کا نمبر بھی دیکھا جا سکتا تھا اور وہی کار کی شناخت کر سکتا تھا۔ ہم نے ڈوگرے میجر کو بلوایا اور اسے کہا کہ اگر اس واردات میں واقعی کسی کار کا عمل دخل ہے تو وہ چل کر شناخت کرے۔ وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم نے راستے میں اس سے پوچھا کہ کرنل ڈاکٹر کے کیس میں کوئی اور گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا، پورا ہی کیس راز میں چلا گیا تھا۔
کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے متعلق باہر جا کر کوئی بات کرے۔ معراج میجر نے کہا کہ اسے ہمارے کام کا پورا احساس ہے، اگر اسے ہمارے مطلب کی کوئی بھی بات معلوم ہوئی تو ہمیں بتا دے گا۔ ہم کار کے مالک کے پتے پر پہنچے۔ یہ ایک پرانی طرز کی کوٹھی تھی، کار باہر ہی کھڑی تھی۔ مجھے آج اس کے نمبر کے پہلے حروف اور ان سے یاد نہیں رہے، بس 92 ہی یاد رہ گیا ہے، مگر ان سے 4 نہیں تھے۔ ڈوگرے میجر نے کہا، اگر آپ یہ کار دیکھتے آئے ہیں تو اس کے مالک سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے، اس کا نمبر 3 ہندسوں کا ہے اور اس کار کے 4 ہندسے تھے۔ ہم وہیں سے واپس ہوئے اور دوسرے پتے پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک پارسی کا گھر تھا جو شراب کی درآمد کا کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ دکان پر ہے۔ ہم تینوں ہی وردی میں نہیں تھے، ورنہ گھر والوں کی حالت تو غیر ہو جاتی۔ ہم اس کی دکان پر گئے۔ یہ بہت بڑی دکان تھی، بلکہ ایک فرم تھی۔ اس کے باہر بھی کار کھڑی تھی جس کے نمبر کے آخری حصے میں 22 تھا۔ اس کا رنگ ایسا تھا کہ ڈوگرا شک میں پڑ گیا۔ اس نے نمبر کو بڑی غور سے دیکھا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہی کار ہوگی۔ اس کا مالک شراب کا امپورٹر تھا اور اس کی فرم بہت بڑی تھی۔ اس کا تعلق کلب کے ساتھ لازمی تھا۔ یہ شراب بھی سپلائی کرتا ہوگا۔ ہم اندر گئے اور مالک سے ملے۔ وہ لاش کی امانت بوڑھا پارسی تھا۔ میک نے اپنا تعارف کروایا تو وہ کچھ گھبرایا۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر میں بٹھایا۔ میک نے اس سے پوچھا کہ فلاں کلب کو وہ شراب سپلائی کرتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اس کلب کے علاوہ وہ تمام ہی بڑی بڑی جگہوں کو شراب سپلائی کرتا ہے۔ آپ کلب کی پارٹی وغیرہ میں بھی شریک ہوتے ہیں؟ میک نے ایک اور سوال کیا۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی۔ اس نے کہا اور پوچھا، بات کیا ہے؟ کوئی غیر قانونی شراب پکڑی گئی ہے کیا؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے کہا، واردات کہیں اور ہوتی ہے اور تفتیش کہیں اور کرنی پڑتی ہے۔ کیا آپ کے بیٹے موجود ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک میرے ساتھ ہے، دوسرا ممبئی میں ہے، مال وہیں آتا ہے۔ ہمارا ایک دفتر اور گودام بمبئی میں ہے۔ باہر جو کار کھڑی ہے کیا وہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا، جی میری ہی ہے۔ یہ کار کلب میں جاتی ہوگی؟ بہت کم، اس نے جواب دیا۔ مال لے جانے کے لیے دوسری گاڑی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو کلب میں جاتا ہوگا؟ ہاں، بل کی وصولی کے لیے تو وہی جاتا ہے۔ رات کو بھی جاتا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا، میں نے اسے رات کو کبھی جانے نہیں دیا، کیونکہ رات کو کلب یا کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا مطلب عیاشی ہوتا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے بیٹے کو بلایا اور باپ کو باہر بھیج دیا۔ وہ بڑا ہی خوبرو جوان تھا، رنگ پارسیوں کی طرح سفید، ظاہری طور پر چست اور چالاک لگتا۔ میں نے اور میک نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے جب سنا کہ ہم دونوں پولیس انسپکٹر ہیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ باہر سے ہی نہیں، وہ اندر سے بھی کانپ رہا ہے۔ ڈوگرا میجر بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن اسے ہم نے باہر بٹھا دیا کیونکہ تفتیش اس سے خفیہ رکھنی تھی۔ ہم نے اس کے بیان کی روشنی میں کار دیکھتے پھر رہے تھے۔ ہمیں ڈوگرے پر بھی شک تھا۔ میں ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ قتل میں کار استعمال ہوئی ہے یا نہیں۔ تفتیش بس شکوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ اگر ہر مشتبہ کی، ہر گواہ کی بات کو سچ مانتے چلے جاؤ تو واردات کا کبھی سراغ ہی نہیں ملتا۔ مجھے خیال آ گیا کہ ڈوگرا میجر کلب میں جاتا رہتا تھا اور وہ ہر کسی کار کو غور سے دیکھتا تھا، کیونکہ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے لیے جاتا تھا۔ میں باہر نکلا۔ ڈوگرا ہماری جیپ میں بیٹھا تھا، لیکن جیپ وہاں نہیں تھی جو ہم نے کھڑی کی تھی۔ ڈوگرا اسے سڑک پر لے گیا تھا اور کار کے پیچھے کھڑی کر دی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس نے جیپ ریورس کی اور کار سے دور لے گیا، وہاں سے آہستہ آہستہ آگے لایا اور کار کے پیچھے روک لی۔ میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ پھر پارسی کی کار کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیپ کو پھر پیچھے کیا اور آگے کا ہلا کر دائیں بائیں کھڑی کر دی۔ میں پھر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انجن بند کر کے وہ اترا اور گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، میں بہت دیر سے کار کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی کار تھی۔ ماڈل اور میکر وہی ہے، رنگ نے بس مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے اسے اس کار کے سوا دنیا کے کسی اور انسان یا چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ میں اسے کچھ اور کہہ رہا تھا مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلا تھا، مجھے جلدی اندر جانا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ پہلے میری بات سن لو، پھر اسے دیکھتے رہنا۔ انسپکٹر ملک، اس نے گہرے سنجیدہ لہجے میں اردو زبان میں کہا، آپ نے مجھ پر قتل کا شک کیا ہے،
ایک بدکار اور اوباش لڑکی کے قتل میں مجھے ملوث کر کے آپ نے میری ہی نہیں میرے خاندان کی بھی توہین کی ہے۔ مجھے اگر قتل کرنا ہوتا نا تو اس برطانوی افسر کو قتل کرتا جس نے میرے منہ پر گھونسا مارا تھا۔ اس لڑکی کو میں کیوں قتل کرتا جو میرے نزدیک طوائف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا آپ نہیں جانتے کہ میں شہر اور شاونی میں کاریں دیکھتا رہتا ہوں۔ رات کرم میں جو کار آتی ہے نا انہیں بھی غور سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کاروں کے تعاقب بھی کی ہیں۔ میں نے ان کاروں کے بھی پیچھے جیپ دوڑائی ہے جن کے نمبروں 22 کے ہندسے سے تھے ہی نہیں۔ میں آپ کی بات سن کر پاگل ہو چکا ہوں۔ اس کے بولنے کے انداز سے اس کی ذہنی کیفیت کا پتہ چل رہا تھا، اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ میرے دل میں اس کے خلاف جو شک تھا وہ کمزور ہو گیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی لیکن میں نے اسی وقت بات کر دی تاکہ ذہن سے نکل نہ جائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ قتل کے بعد اس کو اس رائل لیڈر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا تو نہیں ہوا؟ 2 بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا قتل کی تیسری رات ایک ہوٹل میں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا، لیکن وہ تو مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آیا اور گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے انڈین آرمی میں تم جیسے دلیر افسر بھی موجود ہیں۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ میں نے اسے مارا تھا، لیکن وہ اتنا زندہ دل اور کشادہ ظرف نکلا کہ ہنس پڑا اور بولا پہلا گھونسا تو میں نہیں مارا تھا، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ فوراً ہی کہنے لگا ایسے لڑائی جھگڑے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ایک عیاش لڑکی کے لیے میں ایک اچھے افسر کی دوستی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ آؤ پیئیں۔ اس نے مجھے خاصی مہنگی شراب پلائی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی کا ضرور ذکر کرے گا، لیکن اس نے تو کوئی بات ہی نہ کی۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل ایسا تھا جیسے اس کا دماغ چکرا رہا ہو۔ وہ کچھ دیر تو میرے منہ کی ہی طرف دیکھتا رہا، پھر پوچھا کہ کس طرح قتل ہوئی ہے وہ۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں قاتل یہی تو نہیں۔ مجھے ایسا شک نہیں ہوا۔ 2-3 دن بعد اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اس تھانے دار کو گالیاں دینے لگا جس نے تفتیش کی تھی۔ یہ تھانے دار میرا بیان بھی لے چکا تھا اور میرے ہی نشاندہی پر اس کے پاس بھی گیا۔ اس رات وہ انگریز لیڈر مجھ سے کچھ ناراض تھا کیونکہ میں نے ہی اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس کی ناراضگی زیادہ دیر نہ رہی۔ میں اپنے طور پر راتوں کو کلب میں آنے والی کاروں کو دیکھتا رہا، اور میں یہ بھی دیکھتا رہا کہ یہ انگریز لیڈر کس کار میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے کوئی مشکوک کار نظر نہیں آئی اور اسے میں نے کسی کار والے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ مجھے اندر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ سے پوری بات میں بعد میں سنوں گا، آپ ذرا اندر چلیں، ہم نے پارسی کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں اشارے سے بتا دینا کہ یہ آدمی کلب میں یا کسی ایسی دوسری جگہوں وغیرہ پر نظر آیا ہے یا نہیں، پھر آپ باہر آ جانا۔ وہ میرے ساتھ اندر گیا۔ اس نے پارسی کے بیٹے سے ہاتھ ملایا، اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ہو کر سر سے اشارہ کیا کہ نہیں، یہ آدمی کبھی کلب میں نظر نہیں آیا۔ میجر معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ ہم نے اس جوان پارسی سے بہت کچھ پوچھا، یہ بھی پوچھا کہ فوجی افسروں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا نہیں۔ ہم کاروباری لوگ ہیں جی، اس نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا۔ دوستیوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ہماری دوستی صرف ان کے ساتھ ہے جن سے ہمیں مال کے آرڈر اور پیسے ملتے ہیں۔ وہ آپ سے رشوت بھی لیتے ہوں گے، میں نے کہا، اور آپ کسی نہ کسی طرح انہیں خوش کرنے میں بھی لگے رہتے ہوں گے۔ آپ بے تکلفی سے بتا دیں، ہم کسی اور سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو خیر خوش رکھنا ہی پڑتا ہے۔ نگر رشوت کبھی نہیں دی، شراب کی بوتلیں مفت میں دے دیتے ہیں یا پھر کوئی قیمتی تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر گاڑی بھی مانگ لیتے ہیں۔ میں نے ہندوستانی ذہنیت کے پیش نظر کہا، ادھر ادھر جانے کے لیے ان میں سے کسی نے آپ سے کار بھی مانگی ہوگی۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ ان دنوں کاروں کی یہ بھرمار نہیں تھی جو آج کل پاکستان میں نظر آتی ہے۔ کسی کے پاس ہی کار ہوتی تھی۔ صرف ایک بار ایک افسر نے کار مانگی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن میرے باپ نے انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی کو کار نہیں دیتے۔ گزشتہ 1 مہینے میں آپ کی کار کتنی بار کلب میں گئی ہے؟ کئی بار گئی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ رات کو کبھی نہیں گئی، اس نے کہا، ہمارا کام دن کے وقت ہی ہوتا ہے۔ ایئر فورس کے کسی افسر سے آپ کے تعلقات ہیں؟ اس نے 2 ہندوستانی افسروں کا نام لیا اور کہا کہ وہ اپنے میس کے لیے شراب لینے آتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی انگریز افسر اس کا دوست ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، دوست نہیں، گاہک کی حیثیت سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میک نے قتل کی تاریخ اور بتا کر پوچھا کہ اس وقت اس کی کار کہاں تھی؟
اس نے سوچ کر اور یاد کر کے جواب دیا، آگرہ میں اس تاریخ سے 2-3 دن پہلے اتنے ہی دن بعد کار آگرہ میں رہی ہے۔ میں ایک کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ یہ آدمی مجھے اتنا زندہ دل اور دلیر نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم ہوں اور وہ کلبوں میں جا کر عیاشی اور قتل کا گناہ کر دے۔ میری رائے یہ تھی کہ کاروبار کے سوا وہ کسی اور مسئلے پر بات ہی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کے ساتھ دلچسپی تھی۔ میک نے اپنے سوالوں کی بھوچاڑ کی تو اس پارسی جوان پر جیسے غشی تارے ہونے لگی، لیکن اس کے جواب ایسے تھے جن سے کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ ہم اسے گھبراہٹ کی انتہا میں مبتلا کر کے اٹھے، اس کے باپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے مایوس لوٹے۔ ڈوگرا میجر باہر بیٹھا تھا۔ اس نے یقین کے لہجے میں کہا کہ کار بھی غلط ہے اور یہ آدمی بھی۔ پارسی قتل ہو سکتا ہے پر قتل نہیں کر سکتا۔ پارسی کے اس بیٹے کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس میں وہ بات ہی نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میٹ کے ذہن پر ابھی تک یہ سوال تھا کہ لڑکی اپنے گروہ کے ہی ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ واپس آتے ہی اس نے ڈوگرے میجر کی موجودگی میں اپنی رائے دہرائی۔ ڈوگرے نے کہا، چونکہ میں بھی مشتبہ ہوں اس لیے میرے دلائل آپ کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو اپنے تعاقب سے جھٹک رہا ہوں یا بھٹکا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے متعلق اپنے ذہن و ذرا سی دیر کے لیے صاف کر لیں تو میں آپ کو اپنی رائے دے دوں۔ مسٹر میک، آپ کا اندازہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو راستہ سوچا ہے وہ میرے دماغ میں بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مقتولہ جاسوس تھی۔ میں بول پڑا، ہو سکتا ہے کہ اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کا باپ اور چچا جاسوس ہیں اور اس لڑکی کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ تو ہمارے میجر دوست کو شک تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں؟ میں نے میجر سے پوچھا، آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس گروہ کی فرد تھی؟ ڈوگر مسکرایا اور بولا، جاسوسی اور انٹیلیجنس کے سلسلے میں نے آپ کو کئی باتیں نہیں بتائیں اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ قتل کی حد تک تو باتیں کرتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے متعلق میں نے جاسوسی کے شک کی جو تحقیقات کی ہے نا، وہ میں آپ کو اپنی زبان میں نہیں بتا سکتا، جبکہ اس کا باپ اور چچا پکڑے گئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی تفتیش کی لائن بھی بدل گئی ہے۔ آپ کو وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جو میں نے آپ سے چھپا رکھی ہیں، لیکن میرا فرض اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں۔ البتہ میرا فرض یہ ہے کہ میں آپ کی رہنمائی تو کروں۔ آپ میرے محکمے کے چیف سے ملیں، آپ پولیس آفیسر ہیں، آپ کو واسلائے کی طرف سے تفتیش کا حکم بھی ملا ہے۔ آپ اس حکم کے تحت میرے چیف سے کچھ راز لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری طرح کا ایک اور میجر آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ کون ہے وہ؟ وہ کوئی مشتبہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ بھی انٹیلیجنس کا میجر ہی ہے، مسلمان ہے، اور وہ بھی اس لڑکی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ میرے چیف سے ملیں تو اس مسلمان میجر کا نام نہ لینا۔ مجھے امید ہے کہ میرا محکمہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہم نے اسی وقت انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر جانے کا فیصلہ لیا۔ ہمارے 2 مخبر اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور رپورٹیں بھی دے رہے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ تو جوں کا توں ہی تھا۔ ڈوگر میجر ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا اور چیف کا دفتر دکھا کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو ایک انگریز بریگیڈیئر بیٹھا تھا۔ میگ نے میرا اور اپنا تعارف کروایا تو اس نے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، آپ دونوں کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تفتیش کر رہے ہیں۔ کامیابی ہوئی کچھ؟ مجھے شک ہے کہ ہماری تفتیش کی لائن بدل گئی ہے، میگ نے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ مقتولہ کا باپ اور چچا جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بریگیڈیئر نے چونک کر کہا۔ کسی کی گرفتاری کو آپ کتنا پوشیدہ رکھ سکتے ہیں؟ میگ نے کہا۔ ہم دونوں ہی اسپیشل اسٹاف کے انسپیکٹر ہیں۔ ہمارے مخبر آپ کے علاقے میں بھی سرگرم ہیں۔ اگر ہمیں کسی ذریعے سے پتہ چل گیا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ ہم غیر ذمہ دار لوگ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کے باقی افراد ہمارے ہاتھ لگ جائیں۔ میگ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بریگیڈیئر کو بتایا کہ ہمیشہ کہ مقتولہ کو اسی کے گروہ کے کسی آدمی نے اس لیے قتل کر دیا ہے کہ وہ اس گروہ کی نشاندہی کر دے گی۔ بے شک وہ پہلے قتل ہوئی ہے اور اس کا باپ بہت دن پہلے گرفتار ہوا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس گروہ کو بہت پہلے پتہ چل گیا ہو کہ ہماری انٹیلیجنس نے اس کی بو پالی ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بریگیڈیئر نے پوچھا۔ ہمیں مقتولہ کے متعلق معلومات درکار ہیں، میگ نے کہا۔ کیا آپ کے ہاں اس کے متعلق شک یا یقین موجود تھا کہ وہ جاسوس ہے یا جاسوس ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ہم اس گروہ کے کچھ افراد کو پکڑ لیں۔ بریگیڈیئر نے پہلے تو پس و پیش کی۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو وہ مجھے جاسوس سمجھ کر یہ بریگیڈیئر صاف جواب دے دیتا۔ اس نے میٹ کی بات کا اثر لیا اور معلوم نہیں کس کے ساتھ
ٹیلی فون پر بات کر کے ہمیں کہا کہ جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اتنی خفیہ ہے جیسے زمین کی آخری تہہ کے بھی نیچے بیٹھے ہوں۔ یہاں کے راز خدا کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ میں اس رازداری کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اوپر سے اجازت لے لیے، میں اب آپ کو جو کچھ بتاؤں گا وہ آپ کے سینے میں دفن ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ بھولیں کہ جرمنی کے جاسوس اس قدر ذہین ہے کہ آپ کی آنکھوں میں بھی جھانک کر معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں ہے کیا۔ وہ میں ہدایت دے چکا تو میں نے اور میک نے اسے یقین دلایا کہ ہم رازداری میں محتاط رہیں گے۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصر یوں ہے کہ کرنل ڈاکٹر کے بھائی پر کچھ عرصے سے شک تھا۔ کلکتہ کی انٹیلیجنس اس کے تعاقب میں لگی رہتی تھی۔ اسے ایک مقام پر پتہ چل گیا تھا کہ وہ انٹیلیجنس کی نظر میں آ گیا ہے۔ اس کا علم انٹیلیجنس کو بھی ہو گیا۔ وہ چوکس ہو گیا، لیکن اس وقت تک میرے افسر اس کی چند ایک رگیں اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ یہ رپورٹیں میرے پاس آتی رہی ہیں۔ میں نے فوراً ہی مقتولہ کی نگرانی شروع کروا دی۔ 2 میجروں کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ میک نے پوچھا۔ ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، اس نے ڈوگرے میجر کا نام لے کر کہا۔ دوسرے کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آیا۔ اس نے ایک مسلمان میجر کا نام لیا۔ مجھے ڈوگرے کا نام تو یاد نہیں۔ مسلمان کا نام میرے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا، لیکن میں نام یہ ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنے خاندان سمیت پاکستان میں موجود ہوگا۔ بریگیڈیئر نے ہمیں یہ بھی اجازت دے دی کہ ہم ان دونوں میجروں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں انہیں کہہ دوں گا کہ جہاں آپ کو ان کی ضرورت پڑے وہ آپ کا ساتھ دیں۔ میں انہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کس حد تک آپ کو اپنے محکمے کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اس بریگیڈیئر نے بھی اسی شک کا اظہار کیا جو میک نے کیا تھا کہ لڑکی کو اسی کے گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس نے آخر میں کہا کہ میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ بھی میری مدد کریں گے۔ میں اس پورے گروہ کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم اس کی پوری مدد کریں گے۔ اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلے تو میک نے کہا کہ مسلمان میجر سے یہی مل لیا جائے اور یہ ملاقات تعارف تک محدود رکھی جائے۔ پتہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ باہر چلا گیا ہے، رات 8 بجے کے بعد ملے گا۔ ہم ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے جہاں ہم نے دفتر بنا رکھا تھا۔ وہاں ایک تو مخبر ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا اور ایک پیغام تھا جو انگریز وارنٹ آفیسر نے نوٹ کر لیا تھا۔ مخبر نے کوئی خاص رپورٹ نہیں دی، البتہ پیغام اہم تھا۔ ٹریفک پولیس نے فون پر ایک ایسی کار کی اطلاع دی تھی جس کے آخری 2 ہندسے 22 تھے۔ وارنٹ آفیسر نے کار کا پورا نمبر، مالک کا پورا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا۔ یہ ایڈریس دلی کا نہیں تھا، ایک اور شہر کا تھا۔ میں نے فوراً ہی روانگی کے لیے کہا۔ جلدی کھانا کھا کر ہم نے اپنے 2 مسلح کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے جیپ میں بٹھائے۔ ڈوگرے میجر کو کار کی شناخت کے لیے بلا لیا گیا۔ انگریز وارنٹ آفیسر کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن میں نے اسے سیر سپاٹے کے لیے ساتھ رکھ لیا۔ میں ذہنی طور پر مایوس اور ناکام لوٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن تفتیش میں کسی معمولی سے اشارے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب دلی سے اس شہر کی طرف نکلے تو مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے میک سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سڑک پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ان ڈوگرے کے بیان کے مطابق قاتل کی کار اسی سڑک پر اور اسی سمت گئی۔ بہرحال یہ ایک خوش فہمی تھی۔ ہم کار والے شہر میں پہنچے اور بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، شاید اب بہت بڑا ہو گیا ہو، اس وقت تک یہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ ہم جس مکان کے سامنے رکے وہ کوئی کوٹھی یا بنگلہ نہیں تھا، یہ حویلی تھی، اور یہ حویلی امیر لوگوں کی معلوم ہوتی تھی۔ باہر کار کھڑی تھی۔ ڈوگرے میجر نے پہلے ہی نظر میں کہا اگر میرا دماغ خراب نہیں ہو گیا تو یہی کار تھی، نمبر پڑھو 2233۔ ڈوگرے میجر نے اپنے بیان میں کار کے نمبر کے پہلے 2 ہندسے ذہن سے اتار دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ 23 تھے یا 33 یا 83۔ ملٹری پولیس کو جیپ، 3 انگریزوں، 2 رائفل برادر کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو گئے، جنہیں کانسٹیبلوں نے بھگا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک نوکر باہر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کو باہر بھیجو۔ 2 آدمی اکٹھے ہی باہر آئے۔ ایک کی عمر 30 سے کم تھی اور دوسرا 30-35 سال کے درمیان لگتا تھا۔ ان کے لباس اور ڈیل ڈول سے لگتا کہ بڑے زمیندار یا جاگیردار ہیں۔ یہ مسلمان تھے اور میواتی، انہیں میو بھی کہا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کار کس کی ہے؟ ہماری ہے، ایک نے جواب دیا۔ انہوں نے ہم سے اتنا بھی نہ کہا کہ آؤ اندر بیٹھو۔ بڑے نے پوچھا کیوں؟ یہ چوری کی تو نہیں؟ اس کے لہجے میں رعب سا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اسے دھیمی آواز میں کہا
میں نے بھی کوئی بات بھی نہیں کی اور تم نے ایک فالتو بات کہہ دی. پولیس انسپیکٹر ہوں میں, اور یہ انگریز بھی پولیس انسپیکٹر ہے, اور یہ فوج کا میجر ہے. اس کے ساتھ ملٹری پولیس کا انگریز وارنٹ دفتر ہے. تم میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمیں اندر بیٹھنے کو کہو. اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ہم یہاں لوگوں کے سامنے وہ کام شروع کر دیں گے جس کے لیے آئے ہیں. انہوں نے ہمیں اندر چلنے کو کہا. ہم سب اندر گئے اور ایک کمرے میں بیٹھ گئے. میں اٹھا اور باہر نکل گیا. میرے دماغ میں ایک بات آ گئی تھی. ڈوگرا میجر بھی میرے پیچھے ہی آ گیا. میں کار کے پچھلے حصے کو دیکھنے لگا. ڈوگرے میجر نے تعاقب کے دوران اس کار پر 3 گولیاں چلائی تھیں. اسے معلوم نہیں تھا کہ گولیاں کہیں لگی تھی یا نہیں. مجھے بھی کسی گولی کا نشان نظر نہیں آیا. میں نے اور غور سے دیکھنا شروع کیا. ڈوگرا میجر پچھلے پہیے کے قریب بیٹھ کر دیکھنے لگا. اس نے کہا میرا نشانہ اتنا خراب تو نہیں تھا, لیکن میں نے فائر بائیں ہاتھ سے اور چلتی گاڑی سے ہی کیا تھا. یہ دیکھنا مسٹر ملک, ڈوگرے نے مڈ گارڈ کے کنارے پر انگلی رکھ کر کہا. میں نے دیکھا کنارہ اتنا سا پچکا ہوا تھا جتنی پسٹل کی گولی ہوتی ہے. اس سے ذرا اوپر مجھے ایک لکیر نظر آئی. میں نے ٹائر کو دیکھنا شروع کیا. ٹائر گھسا ہوا نہیں تھا. ایک جگہ ٹائر کے اوپر یعنی اس حصے میں جو سڑک پر چلتا ہے گہری لکیر تھی جسے کسی نے چھوٹی گول رتی سے رگڑا ہو. یہ گولی کا نشان ہو سکتا تھا. میں نے میجر سے کہا کہ کار کو ذرا پیچھے کو دھکیلو. ہم دونوں نے ذرا سا دھکا لگایا اور ٹائر کے اس نشان کو اس پچکے ہوئے نشان کی لائن میں لے آئے جو مڈ گارڈ پر تھا. میں نے کھڑے ہو کر پیچھے سے دیکھا. وہاں سے مجھے مڈ گارڈ کا وہ حصہ دکھائی دیا جو ٹائر کے سامنے ہوتا ہے. وہاں پر کیچڑ جمع ہوا تھا اور ایک جگہ مجھے چمکتی ہوئی چیز نظر آئی. میں نے ہاتھ اندر کیا تو اس میں کچھ پیوست تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کامیابی کی خوشی سے بم کی طرح پھٹ جاؤں گا. میں دوڑتا ہوا اندر گیا اور سب سے کہا کہ باہر آؤ. سب باہر آئے تو میں نے کار کے مالکوں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے مڈ گارڈ کے اندر کا کچرا اتارا جا سکے. ان میں سے ایک وہاں سے چلا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا. تم یہیں رہو, میں نے اسے کہا. نوکر کو آواز دو. نوکر کھرپا اٹھا لایا. میں نے آہستہ آہستہ مڈ گارڈ کے اندر سے اس جگہ سے کیچڑ ہٹانا شروع کیا جس کی مجھے ضرورت تھی. وہ چیز صاف نظر آنے لگی. میں نے میگ سے آگے ہو کر دیکھنے کو کہا. اس نے دیکھا, اس چیز کو چھوا. وہ اٹھا تو اس نے میری طرف دیکھا. میں نے اسے ٹائر کا نشان دکھایا. اس نے ڈوگرے میجر کی طرف دیکھ کر کہا, آپ کا نشانہ برا نہیں. ٹائر کو آپ نے مس نہیں کیا. 1 انچ کا فرق رہ گیا تھا. میں نے کار کے مالکوں سے کہا, تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ جیپ سے تمہاری اس کار پر پسٹل کی گولیاں فائر ہوئی ہیں؟ دونوں کے ہی منہ کھل گئے اور رنگ بھی اڑ گئے. انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. آگے آؤ تمہیں دکھاؤں. میں نے دونوں کو آگے کر کے مڈ گارڈ کے اوپر والے کنارے کا ڈینٹ دکھایا. پھر ٹائر کی لکیر دکھائی اور کہا, 1 گولی یہاں لگی ہے. اور اسی گولی نے آگے جا کر ٹائر کو اوپر سے کاٹا اور یہ گولی مڈ گارڈ میں جا کر پھنس گئی. گولی کی رفتار ٹکراؤ ربڑ سے کم ہو گئی تھی, اسی لیے آگے جا کر مڈ گارڈ میں اتر گئی, پار نہ ہو سکی. یہ 2 گولیاں ہو سکتی ہیں. ایک اوپر گارڈ کے کنارے پر لگی ہوئی ہے اور دوسری ٹائر کے اوپری حصے کو کاٹتی ہوئی گارڈ میں ہی پھنس گئی ہے. وہ پھر بھی چپ ہی رہے. میں نے دھیمی آواز میں کہا, تم دونوں تھے؟ ان کی تو جیسے زبان ہی اکڑ گئی. لوگ جمع ہو گئے تھے. میں نے ایک معزز آدمی کو آگے بلا کر مڈ گارڈ میں پھنسا ہوا گولی کا سکہ دکھایا اور اسے کہا کہ اسے کار کی برآمدگی کی گواہی دینی ہوگی. دوسرا گواہ ڈوگرے میجر کو بنا لیا. اس معزز آدمی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کو کہا. تمہارا پسٹل کہاں ہے؟ میں نے کار والوں سے پوچھا. ہمارے پاس پسٹل نہیں ہے, چھوٹے نے جواب دیا. میں مکان کی تلاشی لے رہا ہوں. میں نے کہا, پسٹل برآمد ہو جائے گا تو خود ہی نکال لوں گا. چلو اندر, ایک نے کہا. دوسرے اندر نہ ہیں. سبھی اندر چلیں گے. میں نے کہا, ہم صرف آپ کے ساتھ ہی بات کرنا چاہتے ہیں. بڑے نے کہا, ذرا سی دیر کے لیے چلیں. میں میک سے معذرت کر کے ان کے ساتھ اندر چلا گیا. میرے پاس پسٹل تھا جو میں نے پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا. اس کے سلنڈر میں 6 گولیاں تھیں. میں تیار ہو کر اندر گیا کیونکہ یہ میف قوم کے مسلمان تھے اور ان کے متعلق میں آپ کو کچھ مختصر بتا دوں. ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ قوم اس ایک ہی علاقے میں رہتی تھی. جنگجو, خونخوار اور غیر معمولی طور پر یہ قوم دلیر تھی. یہ لوگ احمقانہ حد تک دلیر تھے اور پکی قسم کے مسلمان. اگست 1947 میں جب مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنایا تو انہیں صرف میف قوم کی طرف سے ہی خطرہ تھا. ہندوستانی حکومت نے آزادی ملتے ہی, بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آزادی سے چند دن پہلے ہی, انگریز ساز باز کر کے
ہندوستانیوں سے میواتی علاقے میں ٹینک اور فوج بھیجی اور ان مسلمانوں سے کہا کہ وہ سب دلی چلیں اور وہاں سے انہیں پاکستان بھیجا جائے گا۔ انہیں دھوکہ بھی دیا گیا اور فوج کی بے پناہ طاقت بھی استعمال کی گئی۔ بعض جگہوں پر میواتیوں نے ہندوؤں کی نیت سمجھ کر فوج کا مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، مگر زیادہ تر میواتی اسی دھوکے میں آ گئے۔ ٹینگوں کے ساتھ فوج کی حفاظت کے لیے آئی تھی، چنانچہ یہ لوگ دلی چلے گئے۔ وہاں انہیں لال قلعے اور جامع مسجد کے درمیانی میدان میں جمع کر کے ان کے ارد گرد ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں۔ اس فریب کاری اور روچی حرکت سے مسلمانوں کی اس قوت کو بے بس کر دیا گیا جو ہندوؤں اور سکھوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ انہیں کئی روز بھوکا پیاسا رکھ کر تھوڑی تھوڑی تعداد میں پاکستان بھیجا گیا تھا۔ میں نے انگلو انڈین لڑکی کے قاتل پکڑ لیے تھے، ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ انہوں نے اسے قتل کیوں کیا۔ یہ کرائے کے قاتل نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ میں اس پر بالکل حیران نہیں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ میو کے لیے قتل ایک معمولی سی واردات تھی۔ انہوں نے جب مجھے اندر اکیلے چلنے کو کہا تو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اندر لے جا کر یہ مجھے بھی قتل یا غائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کی دلیری سے واقف تھا جو حماقت کی حد تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا دایاں بازو ہاتھ اپنی پتلون کی اس جیب میں ڈال لیا تھا جس میں پسٹل تھا، اور پسٹل کو میں نے پکڑ لیا۔ اندر جاتے ہی بڑے بھائی نے کہا، جتنی رقم مانگو ابھی لے لو اور سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہا اور نے کہا، اگر 3-5 کی تو باہر والوں کو تمہاری علاج بھی نہیں ملے گی۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ کمرے میں ایک پلنگ پڑا تھا جس پر نہایت ہی اچھا پلنگ پوش تھا۔ دونوں طرف گول تکیے تھے۔ چھوٹے بھائی نے ایک تکیہ اٹھایا اور پھر پلنگ پوش ہٹایا۔ مجھے وہاں پسٹل بھی نظر آ گیا۔ یہ 38 تھا۔ اس نے پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ایک لمحے میں جیب سے اپنا پسٹل نکالا اور اس پسٹل پر ایک گولی چلائی جس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ گولی پسٹل کو نہیں لگی، پلنگ میں لگی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے دوسری گولی اس کے پاؤں میں فائر کی۔ میری پارٹی جو باہر کھڑی تھی گولیوں کی رفتار سے اندر آئی۔ سب کے ہی ہاتھوں میں پسٹل تھے۔ میری 2 گولیوں نے دونوں ملزموں کو بے بس کر دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ دونوں کو ہتھکڑیاں لگا لیں۔ ہتھکڑیاں ساتھ رہتی تھیں۔ میں نے میٹ کو مبارکباد دی۔ کار اور پسٹل کی برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ ان پر گواہوں کے دستخط کروائے۔ ایک ڈوگرا میجر تھا اور دوسرا وہ معزز آدمی جسے میں نے منتخب کیا تھا۔ ڈوگرے میجر نے کہا کہ یہ لوگ جاسوسوں کے گروہ کے ہو سکتے ہیں، اس لیے مکان کو سیل کرنا یا فوری طور پر اس کی تلاشی لینی ضروری ہے۔ میں نے میجر اور وارنٹ آفیسر کو مکان کے اندر کھڑا کر کے گھر کے تمامی افراد کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ میں ایک لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ وہاں اس کی زبان سمجھنے اور بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں پردہ نشین مسورات کو پریشان کر رہا تھا۔ میں خود ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ وہاں سے دلی انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کو ٹیلی فون پر اطلاع دی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی رپورٹ دی۔ پولیس اسٹیشن نے مجھے چند ایک کانسٹیبل دے دیے۔ انہیں اپنے ساتھ لا کر میں نے مکان کے اندر اور باہر کھڑا کر دیا۔ وہاں کی پولیس نے بھی میری یہ مدد کی کہ مجسٹریٹ کو بلا دیا۔ یہ کیس اس لیے سنگین ہو گیا کہ اس کا تعلق جاسوسی کے ساتھ بھی معلوم ہوتا تھا۔ 2 گھنٹوں کے اندر ہی دلی سے ملٹری پولیس کی تھوڑی سی نفری بھی آ گئی۔ بریگیڈیئر بھی ساتھ تھا۔ مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہی مکان کی تلاشی لی گئی۔ ملٹری پولیس نے دیواروں کی اینٹیں نہیں اکھاڑیں، باقی کوئی کسر نہیں رہنے دی تھی، پر کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ میں نے دونوں ملزموں سے جو سگے بھائی تھے پوچھا کہ وہ دونوں ملزم ہیں یا دونوں میں سے ایک۔ انہوں نے بڑی مشکل سے تسلیم کیا کہ وہ دونوں ہی ہیں۔ انہیں دلی لے گئے۔ ہم انہیں اپنی حوالات میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن بریگیڈیئر انہیں ملٹری پولیس کی حوالات میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ توقع تھی کہ ان کا تعلق جاسوس کے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ مجھے بھی شک تھا کہ کیونکہ ان کا اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے انہیں ملٹری پولیس کی کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا۔ کار ہم ساتھ لے آئے۔ ہم آرام کے لیے چلے گئے۔ ارادہ تھا کہ رات بہت دیر تک تفتیش کریں گے۔ ہم بے مشکل لیٹے ہی تھے کہ ڈوگرا میجر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آ گیا اور تعارف یہ کروایا کہ یہ انٹیلیجنس کا وہ مسلمان میجر ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مقتولہ کو جتنا یہ جانتا ہے اتنا میں نہیں جانتا، اور مقتولہ مجھے تباہ و برباد کر گئی ہے۔ مسلمان میجر نے اداس اور پریشان لہجے میں کہا۔ میں اور میٹ ہمتن گوش ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ نے جن 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے وہ میری بیوی کے سگے بھائی ہیں۔ میں انہیں ابھی جا کر مل کر آیا ہوں اور انہیں کہا ہے کہ وہ اقبال جرم کر لیں۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جاسوسی کے ساتھ ان کا دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری کہانی وہی آپ کو سنائیں گے، میں صرف آپ کو پس منظر سنا دیتا ہوں۔ میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ میں بھی میواتی ہوں۔ ہماری قوم میں تعلیم کی کمی ہے اور نئے دور کی تہذیب کو قبول نہیں کرتی۔ تعلیم بس چند ہی گھرانوں میں آئی ہے، جن میں میرا گھرانہ بھی شامل ہے۔ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری شادی اس گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسرال کے پاس جاگیر اور دولت ہے اور تعلیم اور نئی روشنی نہیں۔ میں نے خوشی سے شادی کر لی۔ مجھے پڑھی لکھی اور ایڈوانس لڑکی کی خواہش بھی نہیں تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مجھے ترقی مل گئی اور مجھے انٹیلیجنس کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ نے ملک کو جاسوسوں سے بھر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری یہ حالت ہو گئی کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم رہتے کہاں ہیں اور گھر کب آئیں گے۔ میری بیوی کو میرا یہ معمول پسند ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھا بجھا لیا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے جس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ سمجھ گئی، پھر بھی کبھی کبھار پریشان ہو جاتی۔ ایک روز کہنے لگی کہ آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی ہے، آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کا شک ختم نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پردہ ہٹا دو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ چلا کرو۔ وہ پردے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اکثر اوقات اتنا زیادہ تھکا ہوا گھر جاتا کہ کسی سے بات کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی اسے میری بےرخی سمجھتی تھی۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کو باہر بڑی خوبصورت اور آزاد خیال لڑکیاں مل جاتی ہوں گی، میں تو ان کے مقابلے میں کیا ہوں۔ ادھر کام زیادہ، ساتھ میں تھکن، ادھر گھر میں شکوے اور شکایتیں، کہیں بھی سکون نہ رہا تھا۔ میں نے ایک روز بیوی کو ڈانٹ دیا۔ اس سے گھر میں آئے دن جھگڑے اور جھجک ہونے لگی۔ ایک بار بیوی کی ماں آئی، اس نے بھی مجھے نصیحت کی کہ میں وقت پر گھر آیا کروں اور فساد نہ کیا کروں۔ میں نے اسے سمجھایا مگر وہ سمجھی ہی نہیں۔ اس کے ساتھ بھی میری تش کلامی ہوئی۔ اس کے بیٹے آئے تو میری بیوی نے ان سے شکایت کی، آپ ہماری قوم کو نہیں جانتے، ہر بات میں دھونس اور دبدبے سے کرتے ہیں۔ ان بھائیوں نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بات کی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں بھی تو میواتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک جاری رہا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ دھمکی میرے سسرال پہنچی تو وہاں سے جواب ملا، طلاق دو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، یہ لوگ قتل کر کے بھی دکھا دیں گے، لیکن میرا ارادہ طلاق دینے کا تو تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی بیوی سے ہمیشہ محبت رہی ہے اور رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان طلاق کی نسبت مر جانا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سسرال کے جہنم میں ڈالے رکھتے ہیں پر طلاق قبول نہیں کرتے۔ اتنے میں مجھے اس اینگلو انڈین لڑکی کے متعلق اپنے چیف سے حکم ملا کہ اسے زیر نگرانی رکھوں اور اس کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کروں۔ میرا یہ دوست ڈوگرا میجر پہلے ہی سے دوست بنا چکا تھا، لیکن کسی اور مقصد کے لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو جاسوس ہے۔ اس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس کی خاطر تواضع کے لیے ہمیں منہ مانگے پیسے ملتے تھے۔ میں اسے اعلیٰ قسم کے ہوٹلوں میں بھی لے گیا اور اسے شملہ تک کی سیر کے لیے لے گیا۔ اس کے ساتھ جاسوسی کی باتیں بھی کی، تمامی حربے استعمال کیے، لیکن اس نے اپنا بھید نہ دیا۔ ایک روز دلی میں میری بیوی کے بھائیوں نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا، پھر انہوں نے دلی میں ہی کسی ہوٹل میں لے کر میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہوں نے مجھے گھر آ کر دھمکی دی کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری ڈیوٹی ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو جرنیلوں کو بھی انگلیوں پر نچاتی ہے میرے ساتھ کیوں بے تکلف ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میں انٹیلیجنس کا افسر ہوں، وہ مجھے اندھا کیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے اس دوست ڈوگرے میجر سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا یہ حربہ ناکام ہو گیا ہے، اب کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے، مگر وہ قتل ہو گئی۔ اس ڈوگرے میجر نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی جیپ میں قتل ہوئی اور گولی ایک سیاہ کار سے چلی تو میں سمجھ گیا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بھی یہ بات نہ کی۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کے بھائی بھی نظر نہ آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی قتل کے متعلق بات نہ کی، مگر میرا دل ہر لمحہ پریشان رہا۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ پہلا تھانے دار تفتیش کرنے لگا تو میں نے اس پر نظر رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تفتیش نہیں کر سکے گا۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر آپ نے انہیں پکڑ لیا۔ میں نے آپ کو قتل کا باعث سنا دیا ہے۔ ان دونوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے انہیں اپنے آرڈر گارڈ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے خلاف جاسوسی کا الزام بھی ہے، اس لیے وہ قتل کا اعتراف کر لیں۔ وہ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ انہوں نے اقبال جرم کر لیا اور بالکل یہی کہانی سنائی جو ان کا بہنوئی میجر سنا گیا تھا۔
وہ واقعی اس کا پیچھا کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ میجر اس انڈین لڑکی کی خاطر ان کی بہن کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میجر نے ان کی بہن کو طلاق دی تو اسے بھی اور اس انڈین لڑکی کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ طلاق تک کی نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے لڑکی کا کمرہ دیکھ لیا تھا۔ قتل کی رات مقتولہ کمرے سے نکلی اور ایک انگریز فوجی افسر کے ساتھ جیپ میں چلی گئی۔ دونوں ہی بھائی کار میں تھے۔ انہوں نے تعاقب کیا۔ جیپ کلب میں چلی گئی۔ دونوں کلب کے باہر کھڑے رہے۔ انہوں نے بیروں سے پوچھا کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے کس وقت ختم ہوگا۔ انہیں آدھی رات تک انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے اس انگریز لیڈر اور ڈوگرے میجر کی لڑائی بھی دیکھی۔ لڑکی کو ڈوگرے کے ساتھ جیپ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ انہوں نے کار چلائی اور جیپ کے پیچھے گئے۔ کار بڑا بھائی چلا رہا تھا۔ بائیں طرف چھوٹا بھائی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ جیپ ویران علاقے میں پہنچی تو کار تیز ہوئی۔ جیپ کے دائیں پہلو کے ساتھ ہوئی۔ بڑے بھائی نے بتیاں بجھا دیں۔ چھوٹے بھائی نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا۔ لڑکی کی پیٹھ سامنے ہی تھی۔ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قاتل نے پسٹل قریب کر کے 2 گولیاں فائر کر دیں۔ اسے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ بڑے بھائی نے رفتار تیز کر دی۔ جیپ نے کچھ دور تک تعاقب کیا۔ انہوں نے جیپ سے پسٹل کا فائر بھی سنا تھا۔ وہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ صبح کے وقت انہوں نے کار کے پیچھے اور بائیں دائیں دیکھا پر انہیں کہیں بھی گولی کا نشان ہی نظر نہیں آیا۔ امید گھاٹ پر اتنے باریک نشان کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ ڈوگرے میجر کی پسٹل کی گولی اپنے کار میں لیے پھر رہے۔ انہیں اتنے زیادہ دن گزر گئے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ان کا سراغ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ وہ اب بھی خوش تھے۔ کہتے تھے کہ پھانسی کا کوئی افسوس نہیں، ہم نے بہن کو مطمئن کر دی ہے۔ اس کی خوشی اسی میں تھی کہ جو اس کا سہاگ اجاڑ رہی ہے وہ زندہ ہی نہ رہے۔ انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس نے اپنی اپنی تفتیش کی۔ ان بھائیوں کے خلاف جاسوسی کا کوئی بھی جرم ثابت نہ ہو سکا۔ قتل میں انہیں عمر قید کی سزا ملی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ان کے بہنوئی میجر نے اپنے خرچ پر دلی کا ایک بڑا ہی قابل ہندو وکیل کیا جس نے شک کا فائدہ دلا کر دونوں کو بری کروا لیا تھا۔